صدر کی آمد پر کم از کم فیض آباد کی حد تک ایک ٹریفک زیادہ شامل ہے اور آپ سب کو جسمانی قید دیواروں، سلاخوں، زندان اور زنجیروں کی محتاج ہوتی ہوگی، لیکن قید کی ایک صورت دوسری بھی ہے جو ان سب لوازمات سے مبرہ ہے۔ کبھی یہ ہمارے سوچنے کے انداز میں، کبھی ہماری علامتوں، کبھی ہماری عادتوں اور رویوں، اور کبھی ان مقبول عام سچائیوں میں چھپی ہوتی ہے جنہیں ہم کوئی سوال کیے بغیر پالتے پوستے رہتے اور سینے سے لگائے رکھتے ہیں۔ یہ قید ہمیں یہ فرق بھی نہیں کرنے دیتی کہ ہم کس حد تک اپنے خیالات، اپنے فیصلوں اور اپنی شناخت میں آزاد ہیں اور کس حد تک ایک ترتیب دیے گئے نظام کا حصہ یا کل پرزہ ہے۔ مثلاً اسکول، ہسپتال، جیل، دفاتر، جامعات، مدرسے اور جدید ریاستی ڈھانچے محض انتظامی ادارے نہیں بلکہ ایک ایسا نظام وضع کرتے ہیں جو یہ طے کرتا ہے کہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے، کیسا نہیں، برائی کیا ہے، اچھائی کا معیار کیا ہے، وغیرہ۔ اس سارے پس منظر میں آج ہم فرانس سے تعلق رکھنے والے 20ویں صدی کے ایک نہایت با اثر مفکر، ایتھنولوجسٹ، نقاد، فلسفی، ماہر نفسیات، ماہر عمرانیات، مصنف، منظر نویس، مورخ اور پروفیسر مشیل فوکو کے افکار کا جائزہ لیں گے۔ اور اس بہت دلچسپ موضوع پر گفتگو کے لیے وی ہیو ڈاکٹر محمد اقبال ودس، کافی دنوں کے بعد تشریف لائے ہیں۔ ون آف مائی پرسنل فیوریٹ اسپیکرز، آپ انہیں جانتے ہیں، ریٹائرڈ سول سرونٹ ہیں وتھ انٹلیکچوئل پیشن فار فلاسفی، ہسٹری، سوشل سائنسز اینڈ پولیٹیکل اکانومی۔ پبلک سروس میں ظاہر برسوں کا تجربہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کین انالیٹیکل پرسپیکٹو ہوتا ہے ریگارڈنگ ہسٹوریکل اینڈ کنٹمپریری سوشو پولیٹیکل ایشوز ایز ویل ایز لٹریچر اینڈ ایکچولی ایوری تھنگ انڈر دا اسکائی۔ اقبال صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے۔ بائیں جانب تشریف فرمائیں آج ہمارے سیشن کے ماڈریٹر عمیر گرچانی صاحب۔ ان کا ایک لمبا پروفائل ہے لیکن یہ لمس گریجویٹ ہیں اور خود کو طالب علم اور نالج انتھوزیاسٹ کہتے ہیں۔ آپ سب لوگوں کی آمد کا بہت شکریہ۔ تھوڑی سی زحمت کر کے پلیز اپنے سیل فون سوئچ کر لیں ٹو سائلنٹ موڈ سو دیٹ دیر از نو ڈسٹریکشن۔ گفتگو کے بعد حسب روایت فلور اوپن ہوتا ہے فور کیو اینڈ اے۔ تو مشیل فوکو کے افکار کے حوالے سے یا اقبال صاحب کا جو حاصل مطالعہ ہے اس کے حوالے سے آپ کوئی سوال، کوئی تبصرہ یا کوئی ڈس ایگریمنٹ رکھنا چاہیں تو بس انتظار کیجیے گا کیو اینڈ اے اوپن ہونے کا، ہاتھ بلند کیجیے گا، مائکروفون آپ کو جب مل جائے پھر آپ اپنی بات کیجیے گا۔ پلیز شارٹ ٹو دا پوائنٹ اور موضوع کے گرد رہتے ہوئے بات کیجیے گا تاکہ کم وقت میں ہم اس موضوع کو زیادہ سے زیادہ سمیٹ سکیں۔ اینڈ دیٹس اٹ۔ تو چلیے مشیل فوکو کے ڈسکورس یا بیانیے کا جائزہ لیتے ہیں۔ پلیز ویلکم عمیر گرچانی اینڈ ڈاکٹر محمد اقبال۔ بہت شکریہ نیر صاحب ایک نہایت ہی خوبصورت اور مکمل انٹروڈکشن کے لیے۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ نیر صاحب نے ذکر کیا کہ آج کا موضوع ایک بہت ہی دلچسپ اور گہرائی اور توجہ طلب ہے۔ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر اقبال صاحب موجود ہیں جو اس پیچیدہ موضوع کو سمجھنے میں ہماری مدد کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ بلیک ہول میں تشریف لانے کے لیے اور اپنا قیمتی وقت نکالنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب آج کی گفتگو کا آغاز اگر ہم اسی سلسلے سے کریں جس سے جا کے اس کا تعلق ملتا ہے کہ آپ نے اسی فورم پہ پہلے ڈیکارٹس، ہیوم، جان لاک یا ایون امام غزالی اور کارل مارکس جیسے بڑے ناموروں کے بارے میں گفتگو کی۔ ایک عام آدمی کے دماغ میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ ان سب کے بعد آخر مشیل فوکو کا ذکر کیوں لازمی ہے؟ کیا یہ اسی سلسلے کا ایک اگلا پہلو ہے یا یہ ان کے بالکل ہی برعکس کھڑے ہوئے ہیں؟ شکریہ میر صاحب، آپ کا سوال ویلڈ ہے کیونکہ جن لوگوں کے آپ نے نام لیے ہیں ان کے بعد شاید کچھ اور تھنکرز پہ بھی بات ہو سکتی تھی اگر ہم اسی کنٹینیوٹی میں چلتے۔ لیکن ایک امپورٹنٹ جو ہے کانسیپٹ فوکو کی فلسفی کا جو ہم آگے چل کے پڑھیں گے وہ یا ڈسکس کریں گے وہ ہے ڈسجنکشن کا یا ڈسکنٹینیوٹی کا، کہ وہ کہتا ہے کہ چیزیں جو ہے نا ایک پروگریس کے ساتھ نہیں چلتی، ایک پروگریشن نہیں ہوتی، ان میں اچانک بھی بریک آ جاتا ہے۔ یہ میں ویسے ہی میرے ذہن میں اس وقت خیال آ گیا، باقی شاید اس پہ ہم تفصیل سے آگے بات کر سکیں۔ تو یہ بھی ایک بیسیکلی اگر آپ اس ٹریڈیشن سے پچھلی گفتگوؤں کے اس کی کنٹینیوٹی میں لیں تو یہ ایک بریک ہے
کیونکہ یہ ان ساروں سے جو فوکو کے جو خیالات ہیں ان ساروں سے مختلف ہیں. اس کو کس وجہ سے مثال کے طور پہ شاید میں اپنے جو میرا فیوریٹ اسکول آف فلاسفی ہے اس پہ ایگزسٹانشلزم پہ پہلے بات کرنا چاہتا. شاید وہ کنٹینیوٹی میں ہوتی لیکن اس کو ڈیفر کر دیا میں نے. شاید اگلی دفعہ اگر موقع ملا تو ہم ایگزسٹانشلزم پر اس کی جو کزن ہے فینومینالوجی ان پہ گفتگو کریں. اس وقت فوکو کو کیوں سلیکٹ کیا میں نے؟ وہ اس لیے کہ بیسیکلی فلاسفی کا نالج کا مقصد ہوتا ہے ریالٹی کو سمجھنا. ریالٹی چاہے وہ فزیکل ریالٹی ہو یا ہماری پرسنل ریالٹی ہو یا سوسائٹی کی ریالٹی ہو. تو اگر آپ غور کریں تو جو ایک ٹریڈیشنل تھا جن چند فلاسفرز کا آپ نے نام لیا، بیسیکلی یہ پروسیس تو یہ گریک فلاسفی سے شروع ہوتا ہے، پلیٹو سے شروع ہوتا ہے. ہم کہہ لیں اگر ہم پوری گریک فلاسفی پہ، اس سے مجھے خیال ہے کہ کسی دن شاید گریک فلاسفی پہ بھی گفتگو کرنی چاہیے. تو اگر وہ پلیٹو کی ٹریڈیشن ہے جس میں بیچ میں ایک کرسچین دور کا ایک بریک آ گیا، اس کے بعد پھر جب انلائٹنمنٹ کا ٹائم آیا، یورپ کی جو انلائٹنمنٹ ہے جو ان کی کرسچین نشات ثانیہ کے بعد شروع ہوئی، تو اس میں کچھ اس کی کچھ ازمپشنز تھیں، وہ ریزن اور لاجک پہ بیس تھی. اس کی چند ایک ازمپشنز تھیں جو آپ ان کو ان کے نتائج بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس انلائٹنمنٹ کی جو سوچ تھی اس کے کچھ نتائج نکلے تھے جن کو ٹول کے طور پہ استعمال کیا جاتا رہا، اور بڑی کامیابی تک، کم از کم آپ یہ کہہ لیں کہ 1960-70 تک بڑی کامیابی کے ساتھ ان کو ریالٹی کو جو ہے، چاہے وہ ہیومن ریالٹی ہے چاہے سوشل ریالٹی ہے، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے، ہسٹری ہے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے وہ ٹولز استعمال ہوتے رہے. لیکن اب اگر آپ غور کریں کہ جو ہسٹری نے جو اب ٹرن لیا ہے پچھلے 20-30-40 سالوں میں، تو وہ شاید ٹولز اس جو موجودہ فنومنا ہیں ان کو ایکسپلین کرنے میں تھوڑی سی مشکل محسوس کرتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے ہم یہ سمجھ لیں کہ وہ ازمپشنز تھی کیا انلائٹنمنٹ کی، یا ایج آف ریزن نے کیا سپوزیشنز کی تھی. وہ میں بریفلی ان کا چند ایک چیزوں کا 7-8 چیزیں ان کا ذکر کر دیتا ہوں، اور پھر اس سے آپ کو سمجھانا کی کوشش کروں گا کہ یہ کیسے آج کی چیزوں کو ایکسپلین کرنے میں ان کو رکاوٹ آ رہی ہے. ایک ازمپشن تو یہ تھی کہ ایک آبجیکٹیو ریالٹی ایگزسٹ کرتی ہے ہمارے ارد گرد، جو کہ خواتین و حضرات، کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے ہم تھوڑی دیر کے لیے منقطع ہو گئے تھے، لیکن ویلکم بیک ٹو آل آف یو. اور جہاں سے ہم نے اپنی کنورسیشن روکی تھی وہیں سے دوبارہ اس کا آغاز کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب، جو مجھے آپ کی بات سے سمجھ آیا کہ فوکو نے بیسیکلی آج کے ایک ماڈرن لائف یا ورلڈ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ایک نیا نظریہ دیا ایز کمپیئر ٹو آل آف دوز پریویس کلاسیکل فلاسفرز. تو اگر ہم اسی نظریے کے اندر آج کے اس موضوع کا پہلا حصہ جو ہے کہ دا پرزن آؤٹ سائڈ دا وال، اس کو دیکھیں تو عام طور پہ تو پرزن کا لفظ سنتے ہی ذہن کے اندر جو ہے بڑی بڑی دیواریں اور سلاخیں آتی ہیں. لیکن فوکو کا ایک منفرد جو پرزن کا کانسیپٹ ہے جس میں یا تو دیواروں کے باہر ہیں یا آؤٹ سائڈ والز ہیں، اس کا بیسیکلی مطلب کیا ہے اور یہ ہماری آج کی عام زندگی کے اندر کیسے اپلائی ہوتا ہے؟ اس کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کی پہلے حصے کی بات کر لوں. ضرور. ابھی ہم یہاں تک نہیں پہنچے تھے کہ جو جیسے آپ نے بتایا کہ ٹیکنیکل بریک آ گیا، ابھی ہم یہاں تک نہیں پہنچے تھے کہ فوکو نے کیا کوئی آلٹرنیٹ نظریہ دیا. امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ وہ جو ٹریڈیشن، اس کو میرا خیال دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے، کہ جو ٹریڈیشنل جو ٹولز آف انالیسس تھے نا، وہ کچھ سچویشنز میں آ کے فیل ہو گئے. وہ ان سچویشنز کو اس طرح ایکسپلین نہیں کر سکتے. بہت سارے فنومنا تھے، ابھی شاید ہم نے چند اور فنومنا پہ بھی بات کرتے، لیکن وہ اب جیسے وہ ہو گیا ہم آگے چلتے ہیں. پرزن ود آؤٹ وال جو ہمارا سبجیکٹ بھی ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں پرزن ود ان دی وال کو سمجھنا پڑے گا کہ وہ کیا کانسیپٹ تھا، وہ کیسے ایوالو ہوا، وہ کیا سوشل پرپز ایکسپلین کر رہا تھا، اور کس لیے اس کو بنایا گیا، کس سوشل پرپز کو اچیو کرنے کے لیے، کن آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے اس کو بنایا گیا. اس کے لیے جو فوکو کی ایک کتاب ہے بڑی امپورٹنٹ، اس کا نام ہے ڈسپلن اینڈ پنش. اس میں یہ ساری ہسٹری آف پرزن کی ایولیوشن کی اس نے بیان کی ہوئی ہے. وہ شروع ہوتی ہے، اب آپ اس طرح سمجھ لیں کہ وہ کہتا ہے کہ جو پنشمنٹ تھی یا پینلٹی تھی، یہ مختلف دور میں مختلف اس
ایک طریقے سے یہ رائج رہی ہے۔ ایک مثلاً کلاسیکل پنشمنٹس جو ہوتی تھیں کہ کسی کو ایگزائل کر دیں، نکال دیں باہر، باڈیلی ہارم کر دیں، قتل کر دیں، اس کو کسی طریقے سے ذلیل کیا جائے لوگوں کے سامنے، جو اس کی ورتھ ہے اس کو ڈیمیج کیا جائے۔ لیکن امپریزنمنٹ ایک کلاسیکل پنشمنٹ نہیں تھی۔ یہی جس ہم دور کی بات کر رہے تھے نا، کہ جو انلائٹنمنٹ کا دور ہے، اس سے پہلے پریزن یا امپریزنمنٹ ایک پنشمنٹ کا طریقہ نہیں تھا۔ اب وہ کتاب شروع جب ہوتی ہے نا، ڈسپلن اینڈ پنش، اس میں وہ ایک واقعہ بیان کرتا ہے۔ میرا خیال ہے میں تھوڑا سا اس کا ذکر کر دیتا ہوں۔ وہ ایک ڈیمین نامی ایک شخص تھا، اکتوبر 1785 کی شاید بات ہے یا 1757 کی بات ہے۔ اس دن اسے پنشمنٹ دی جا رہی ہے۔ اس پہ الزام کیا تھا؟ وہ ایک ڈومیسٹک سرونٹ تھا۔ اس پہ الزام یہ تھا کہ وہ جو کنگ لوئی 16 ہے اس کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ قتل اس نے کیا نہیں، اس پہ الزام تھا۔ اس کو پنشمنٹ کیا دی گئی تھی؟ اس کو پنشمنٹ یہ دی گئی تھی کہ اس کے سینے سے، تھائز سے اور جسم کے اور حصوں سے گوشت نوچا جائے گا۔ کس طریقے سے نوچا جائے گا؟ لوہے کی سلاخیں گرم کر کے جب وہ ریڈ ہاٹ ہو جاتی ہیں تو ان سے اس کا گوشت نکالا جائے گا۔ پھر اس کے جو زخم ہوں گے ان پہ سلفر کا، گندھک کا، ویکس کا، یعنی کہ موم کو پگھلا کے اور چند چیزوں کا اور ملا کے ایک مکسچر بنا کے ان زخموں پہ ڈالا جائے گا۔ اور بھی کچھ چیزیں تھیں۔ الٹیمیٹ اس کی کلمینیشن کیسی ہونی تھی کہ اس کی چاروں لمبس کے ساتھ، یعنی 2 ٹانگوں اور 2 بازوؤں کے ساتھ گھوڑوں کو باندھنا تھا، جو اپوزٹ سائڈ میں اسے کھینچتے اور کہ وہ ساری چیزیں یعنی کہ علیحدہ علیحدہ ہو جاتی۔ وہ خیر وہ باقی سارے کام ہوئے، لیکن گھوڑوں والا کام نہیں ہو سکا۔ اس نے پوری چند صفحوں پہ وہ پورا ایکسپلین کیا، کہ گھوڑوں نے بڑا زور لگایا لیکن وہ علیحدہ نہیں ہوئے، پھر وہ کاٹنی پڑی، اور آخر میں پھر اس کے جسم کا جو بھی حصے بچنے تھے ان کو جلا دینا تھا۔ یعنی کہ اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پہلے پنشمنٹ تھی وہ انتہائی بھیانک اور خوفناک قسم کی پنشمنٹس ہوتی تھی، جن کو آپ انہیومین بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ صرف اس کی بھی اس نے فلسفی بیان کی ہے کہ یہ سمجھا یہ جاتا تھا، انیشلی یہ کانسیپٹ تھا کہ پہلے جو لیگل ڈسپیوٹس ہوتے تھے وہ 2 لوگوں کے درمیان ہوتے تھے، اس میں کوئی تیسری پارٹی یا جج نہیں ہوتا تھا، ان کو سیٹل کرنے کے کچھ اور طریقے تھے۔ وہ اس طرح سے ایویڈنس کے ذریعے یا ریزنیبل آرگومنٹس کے ذریعے سیٹل نہیں ہوتے تھے۔ لیکن اس کے بعد ایک دور آ گیا کہ یہ سمجھا جانے لگا کہ جو جرم ہے وہ بیسیکلی بادشاہ کے خلاف ہے، وہ بادشاہ کو ہرٹ کر رہا ہے، اور بادشاہ نے اس کا بدلہ لینا ہے، سزا ایسی دینی ہے اسے کہ جو اس کے جرم سے ڈسپروپورشنیٹ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں بادشاہ کی ریت اور اس کا یعنی کہ اس کی نفرت اور اس کا غیظ و غضب نظر آنا چاہیے۔ تو اس لیے وہ جو انلائٹمنٹ کے دور سے پہلے پنشمنٹ تھی وہ انتہائی بھیانک اور خوفناک قسم کی تھی۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کے بے شمار اس نے ایگزامپل دیے ہمیں، اور ان کا مقصد یہ تھا، ایک تو یہ کہ وہ جس آدمی نے انفراکشن کی ہے، یعنی کہ جس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، جس میں بادشاہ کے ساتھ زیادتی بھی سمجھی جاتی تھی، پری سپوز ہوتی تھی کہ بادشاہ کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے، اس کا اسے بدلہ لینا ہے اور اسے ایک اسپیکٹیکل بنانا ہے۔ یعنی کہ وہ جو پنشمنٹ تھی، وہ فوکو کہتا ہے وہ اسپیکٹیکلز ہوتی تھی، یعنی کہ ایک شو ہوتا تھا جیسے سارے شہر والے یا ارد گرد کے لوگ اکٹھے ہو کے دیتے تھے، اور اسے ایک ڈیٹرنٹ افیکٹ دینا تھا، ایک اسے بدلہ لینا تھا، اور ایک یہ کوشش کرنی تھی کہ آئندہ اس قسم کے جو ہیں جرائم نہ ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کانسیپٹ میں تبدیلی آنی شروع ہو گئی۔ تبدیلی بیسیکلی وہ کہتا ہے کہ کچھ ریفارمسٹ آئے تھے، جس میں ایک جو امپورٹنٹ نام ہے بیکٹیریا کا ہے۔ اچھا، فوکو کی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہم نارملی جو ہیں ہم انگلش فلاسفرس کو یا تھنکرس کو کوٹ کرتے ہیں، ہم انہیں زیادہ جانتے ہیں، لیکن اس میں ایک بائس پایا جاتا ہے کہ وہ انگلش اتھارٹیز کو کوٹ کرنے کی بجائے فرینچ اتھارٹی زیادہ کوٹ کرنا پسند کرتا ہے۔ مثلا وہ آگے جا کے کہیں تھیوری آف ایولیوشن کا یا ذکر آتا ہے، تو تھیوری آف ایولیوشن آپ کو شاید یاد ہوگا، پچھلے لیکچر میں ہمیں ڈسکس کی تھی کہ ڈارون نے اور لیمارک دونوں نے تقریباً سائملٹینیسلی پیش کی تھی۔ وہ ڈارون کا ذکر نہیں کرتا، وہ انگریز تھا، وہ لیمارک کا ذکر کرتا ہے کیونکہ وہ فرینچ تھا۔ خیر یہ ویسے بات آ گئی، تو ان لوگوں کا، ریفارمرز کا اس نے ذکر کیا ہے جنہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے پنشمنٹ کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔
اس کی بجائے کوئی ہمیں ہیومین قسم کی پنشمنٹ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ڈسپروپورشنیٹ ہو جاتی ہے کئی دفعہ، اور پھر اس میں کچھ سوشل پرابلم بھی آنے پڑ گئے ہیں، کیونکہ اس کی جو فلاسفی ہے وہ ساری وہ آئیڈیالوجی پہ بیس نہیں کرتی، وہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی نئی چیز ہوتی ہے وہ کوئی سوشل پرپز، کوئی اکنامک پرپز سرو کر رہی ہوتی ہے۔ سوشل پرپز یہ ضروری ہو گیا تھا اس کو چینج کرنے کے لیے کہ یہ جو اسپیکٹیکل ہوتا تھا پنشمنٹ کا، اس کے نتیجے میں کبھی کبھی جس کو سزا دی جا رہی ہوتی تھی وہ ہیرو بن جاتا تھا۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ دیکھو اس نے کتنے اچھی طرح بہادری کے ساتھ سزا قبول کی ہے، اور پھر اس میں جو جس کو سزا دی جا رہی ہوتی تھی اس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ اپنے جرم کا اعتراف کرے گا، کنفیشن کرے گا، اور جو کرسچین ایک پریکٹس ہے پیننس کی کہ وہ پیننٹ بھی نظر آئے گا، کہ وہ ریپینٹنٹ نظر آئے گا، کہ وہ اپنے جرم پہ شرمندہ ہے اور خدا سے معافی مانگ رہا ہے۔ تو کچھ جو جن لوگوں کو سزا دی جا رہی تھی ان کو سینٹ بھی لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا۔ تو آہستہ آہستہ جو پاورز تھیں انہوں نے سمجھا کہ یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو رہا ہے، یہ جو پینلٹی کا یہ پینل ہمارا سسٹم ہے یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو رہا ہے، تو اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ ان ساری ضرورتوں کی وجہ سے نا ایک امپریزنٹمنٹ کا یا قید کرنے کا مجرموں کو کانسیپٹ آیا اور ایک پریزن بنایا گیا۔ پریزن کو بھی وہ کہتا ہے کہ مقصد اس کا ایک مقصد یہ ہو سکتا تھا کہ لوگوں کو علیحدہ کر دیا جائے، سیکلوڈ کر دیا جائے، ایکسکلوڈ کر دیا جائے، جو کہ جرائم میں لوگ ملوث ہیں ان کو باقی سوسائٹی سے ایکسکلوڈ کر دیا جائے تاکہ ان کے نیگیٹو اثرات نہ ہوں۔ پریزن میں وہ کہتا ہے کہ جب وہ ہوا تو اس میں کوئی انٹرسٹنگ فنومینا ڈیولپ ہونے شروع ہو گئے۔ اس میں انٹرسٹنگ فنومینا کو ڈیولپ کرنے کے لیے وہ پھر ایک کرسچینٹی کا کانسیپٹ لاتا ہے۔ کرسچینٹی میں ایک کانسیپٹ ہے جسے کہا جاتا ہے پاسٹورل پاور۔ پاسٹر جو ہے جس سے شاید میرا خیال ہے کہ فادر کا لفظ نکلا ہوا ہے، کہ جو بھی چرچ کا ہیڈ ہے اس کا ایک کنٹرول ہوتا تھا۔ اب جو لوگ اس کو فالو کر رہے ہوتے تھے، یعنی کہ موناسٹری تھی جہاں جو سارے وہ رہتے تھے کرسچین جو بھی ٹریننگ لے رہے ہیں وہاں رہتے تھے، تو اس پہ اس کا ایک رول تھا، بڑا امپورٹنٹ قسم کا رول اس کا یہ تھا کہ وہ ان کی سیلویشن کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ اس کا مقصد صرف ان کی جسمانی دیکھ بھال نہیں کرنا تھا، ان کی سیلویشن کا بھی اس نے بندوبست کرنا تھا۔ اور اس کے لیے وہ جو ایک وہ مثال استعمال کرتا ہے کہ وہ شیپ تھیں اور ان کا ایک وہ کیا کہتے ہیں اسے، شیپرڈ یا گدھڑیا تھا کہ جو ہر ایک شیپ کی ویلفیئر کا ذمہ دار ہے، اور اس نے ہر ایک انڈیویجولی ایک شیپ کو دیکھنا ہے اور اس کی سیلویشن کو، اس کے کھانے پینے کا سارا استعمال کرنا ہے۔ وہ کہتا تھا یہی فارمولا کرسچین موناسٹریز میں بھی رائج ہو گیا، اور اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی کنفیشن کا، جو ایک رومن کیتھولکزم میں کنفیشن کا جو ایک کانسیپٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ بہت امپورٹنٹ ثابت ہوا بہت ساری چیزوں کے لیے، جو ہم آگے پریزن ود آؤٹ دی وال اور پریزن ود ان دی وال کی بھی بات کر رہے ہیں۔ کنفیشن اس میں بڑی امپورٹنٹ تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ نالج حاصل کرتے تھے۔ جو کنفیس کر رہا ہے اس کے بارے میں، جس کو وہ کنفیس کر رہا ہے، وہ ایک اس کی ڈیپ قسم کی نالج، جو اس کی غلطیاں تھیں وہ اس کے ساتھ کنفیس کرتا تھا۔ یہ بیسک شرط تھی کہ جس کے ساتھ اس کی آگے سیلویشن ہونی تھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ ماڈل ہی تقریباً اسی طرح پریزنز میں استعمال ہونا شروع ہو گیا۔ پریزن میں جب لوگوں کو رکھا گیا، ان کو پاپولیشن سے علیحدہ کر دیا گیا، تو ان کے بارے میں ایک نالج ایکوائر ہونا شروع ہو گئی۔ نالج ایکوائر یہ ہونا شروع ہو گئی کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کی سرویلنس شروع ہو گئی، کہ ان کو سرویل کیا جاتا تھا، کہ ان کی پوری نگرانی کی جاتی تھی۔ وارڈنز یا جو بھی جیل کے جو ہوتے تھے جیلر، وہ ان کی پوری طرح نگرانی کرتے تھے، اور اس کے نتیجے میں ایک اگلا مسئلہ ہوا۔ اس کے نتیجے میں ہیومن سائنسز ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی۔ ہیومن سائنسز کو، جن کو وہ انٹرسٹنگلی ڈیوبیس سائنسز بھی کہتا ہے، کہ مشکوک سائنسز، جو اصل میں سائنسز نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اپنے سائنس کا لبادہ اڑا ہوا ہے۔ اس میں کیا چیزیں تھیں؟ اس میں سائیکالوجی سب سے پہلے تھی، اس میں سائیکیٹری تھی، اس میں سائیکوپیتھولوجی تھی، اس میں کرمنالوجی تھی، اس میں سوشیالوجی تھی۔ یہ ساری جو ہیومن سائنسز ہیں، جو کہ جن کو وہ نچلے لیول پہ رکھتا ہے ڈیوبیس سائنسز کہہ کے، وہ کہتا ہے کہ ان کو پروموٹ کرنے میں، ان کو ڈیولپ کرنے میں، پریزن میں جو نالج ایکوائر کی جا رہی تھی اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔
اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ تقریباً امپریزنمنٹ والی سزا اور ان نالجز کا جو برتھ ہے یہ اکٹھا ہی شروع ہوا. تو اس طرح پریزن میں ایک ماڈل بنا کہ جس میں آپ اس انسان کو اسٹڈی کر رہے ہیں. اور پھر اس نے اگلی بات کی کہ ایک بہت امپورٹنٹ شفٹ ہوا. پہلے جس چیز کو سزا دی جاتی تھی وہ کرائم ہوتا تھا، کوئی ایکٹ ہوتا تھا جو اس نے کیا ہے جس کی اسے سزا دینی شروع ہوئی. جب پریزن میں لوگوں کو اور کرمینلز کو اسٹڈی کرنا شروع کیا گیا اور یہ ساتھ یہ سائنسز آ گئیں، سو کالڈ سائنسز آ گئیں. میرے بڑے اچھے دوست 5-6 ہیں جو سائیکیٹرسٹ ہیں، لیکن بہرحال جو میں ابھی تو اس کے خیالات بتا رہا ہوں. تو یہ جو ڈیوبیس سائنسز ایجاد ہوئیں، انہوں نے شفٹ کر دیا کرائم کی بجائے پرسنالٹی پہ. انہوں نے یہ کہا کہ ایک ایب نارمل بندہ ہوتا ہے who is predisposed to crime، جس میں یہ ٹینڈنسی یا یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ وہ کرائم کر سکتا ہے. تو اب جو ایک جوڈیشل ماڈل تھا، جو لاز اینڈ پروسیجر ہیں، وہ تو یہ کہتے تھے نا کہ جی اگر کسی نے جرم کیا تو اسے اس کے مطابق سزا دے دی جائے. لیکن پریزنٹ میں جو فنومینا ڈیولپ ہوا اس میں کرائم کی بجائے اس کی ٹینڈنسیز کو زیادہ امپورٹنٹ دے دی گئی. اور اس کی ٹینڈنسیز کو تبھی جانا جا سکتا ہے نا کہ اس کے بارے میں ایک نالج حاصل کی جائے، اس کی پرسنالٹی کو سمجھیں، اس کی ٹینڈنسیز کو سمجھیں، اس کے ایپٹیچیوڈس کو جانیں اور پھر ہم فیصلہ کریں. یعنی کہ کانسیپٹ یہ ہو گیا کہ پہلے جو کرائم کو سمجھا جا رہا تھا کہ وہ بادشاہ کے خلاف ایک طرح کی بغاوت ہے، اب دوسرا کانسیپٹ آ گیا ڈینجرسنس کا، کہ یہ بندہ پوٹینشلی ڈینجرس ہو سکتا ہے سوسائٹی کے لیے. تو وہ فوکس جو پینل سسٹم تھا یا جوڈیشل سسٹم تھا، اس کا فوکس چینج ہونا شروع ہو گیا. آپ کے ایکٹس کی بجائے اس چیز پہ کہ آپ ہیں کیا، آپ کیا کر سکتے ہیں پوٹینشلی، ان لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق جو اس کے بیہیویئر کو اور اس کی پرسنالٹی کو اسٹڈی کر رہے ہیں، انہوں نے طے کرنا ہے کہ کیا یہ بندہ ڈینجرس ہے سوسائٹی کے لیے یا نہیں ہے. اگر یہ ڈینجر پوز کرتا ہے، اس کے اندر کیپیسٹی ہے کوئی غلط کام کرنے کی، تو ہم نے اس کو ہینڈل کرنا ہے کسی طریقے سے. ٹھیک ہے جی. اسی کے ساتھ پھر ملتے جلتا ساتھ یہ بیسیکلی سائیکالوجی اور سائیکیٹری کی انگریس کیسے ہوئی، یعنی کہ وہ کیسے داخل ہوا جوڈیشل سسٹم میں. وہ اس طرح ہے کہ کرائم جب تک سزا دی جاتی تھی تو اس کے ساتھ ایک کانسیپٹ تھا رسپانسبلٹی کا، کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ جی کچھ سرکمسٹانسز ایسے ہیں کہ جس میں غلطی سے یہ کرائم ہو گیا، جیسے سیلف ڈیفense میں کرائم کر دیا، تو وہ اس کے لیے اس کو پوری طرح رسپانسبل نہیں سمجھا جاتا تھا. تو یہ جوڈیشل سسٹم میں جو سزا دینے کا کام تھا یہ لا سے ہٹنا شروع ہو گیا. لا، اور کچھ لوگوں کو آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ وہ انسینٹی کی اس نے پلی لی اور اس کو سزا نہیں ملی، کہ اس نے کہا کہ جی کہ میں تو مینٹلی جو میرے سے حرکت ہو گئی ہے، میں نہیں تھا اس وقت، میرے پہ پتہ نہیں کوئی انفلوئنسز ایسے تھے یا میری کوئی مینٹل ڈیفیشنسیز ایسی تھیں کہ جس کی وجہ سے میرے سے کرائم ہو گیا، تو اس لیے میں اس کا رسپانسبل نہیں بنتا. تو مجھے سزا دینے کی بجائے آج بھی آپ یعنی کہ اگر کوئی دیکھیں گے امریکن پروسیڈنگ تو آپ کو وہاں سب سے پہلے یہ نظر آئے گا کہ لوگ انسینٹی کی پلی لے لیتے ہیں کہ جی یہ انسین تھا، وکیل اس کو سمجھاتا ہے تم نے ایسے بیہیو کرنا ہے، ایسے سائیکیٹرسٹ کے سامنے تم نے آپ کو پیش کرنا ہے کہ تمہیں انسین ڈکلیئر کر دیا جائے تو تم سزا سے بچ جاؤ گے. تو اس طرح جو ہے یہ جو ہیومن سائنسز ہیں یہ جوڈیشل سسٹم کے ساتھ انٹرمنگل ہونا شروع ہو گئیں، اور جوڈیشل جو لا تھا وہ آہستہ آہستہ پیچھے جانا شروع ہو گیا. اور یہ جو سائیکولوجیکل نالج تھی یہ ابھر کے آنے شروع ہو گئی اور اس نے جوڈیشل سسٹم کو ڈومینیٹ کرنا شروع کر دیا. اس کا نتیجہ ایک وہ بڑا امپورٹنٹ نتیجہ کہتا ہے، یہ شاید آگے بھی جو چل کے ہم بات کریں گے اس کے لیے بھی آپ کو یہ یاد رکھنی پڑے گی، کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جی پولیٹیکل چیزوں کو، جو پولیٹیکل سوشل چیزیں ہیں جن کو ہر آدمی ڈسکس کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں اپنا اوپینین بنانا چاہیے اور ایکسپریس کرنا چاہیے، ان کو ٹیکنیکل سبجیکٹس میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے. جب ٹیکنیکل سبجیکٹس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، کسی سائنس کا سبجیکٹ ہو جاتے ہیں، تو آپ کے لیے وہ آف لمٹ ہو جاتے ہیں، اس پہ صرف ایکسپرٹس ہی بات کر سکتے ہیں. تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ڈومینیشن کا یا پاور سسٹم کا ایک فارمولا یہ ہے
کہ جو سبجیکٹس آپ کو افیکٹ کرتے ہیں ان کو کسی طریقے سے ٹیکنیکل بنا کے پیش کر دیا جائے. میں شاید آگے چل کے بات کروں گا. یہ سب سے بڑا اگر آپ کا اس کا اگزامپل دیکھنا چاہیں نا تو اکنامکس میں ہے. اکنامکس جو کہ ہر آدمی کو افیکٹ کرتی ہے اور جو کہ گورنمنٹ کا یا ڈومیننٹ کلاس کا سب کا ایک پرویو بن گیا وہ ہتھیار ہے جس کے ذریعے لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, اس کو بھی ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ بنا کے پیش کر دیا گیا ہے کہ اس پہ اکانومسٹ بات کریں گے جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے کسی فیشنیبل امریکن یونیورسٹی سے. حالانکہ وہ امپیکٹ عام آدمی کو کر رہے ہیں, وہ ہم سب کو امپیکٹ کر رہی ہے, وہ ہم سب پہ کر رہی ہے. اور اس کے لیے جو مثلاً میں پھر شاید تھوڑا سا ڈائیورج کر دوں گا لیکن کر لینے دیں اس وقت موقع پہ, کہ اکنامکس وہ کہتا ہے کہ ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ نہیں ہے, بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ جو دنیا کے سب سے بڑے مشہور 2 اکانومسٹ تھے, ایڈم اسمتھ جس نے اکنامکس ایجاد کی آپ کہہ لیں, اور کارل مارکس, انہوں نے اس کے لیے اس سبجیکٹ کے لیے اکنامکس کا لفظ ہی نہیں استعمال کیا. انہوں نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا وہ پولیٹیکل اکانومی ہے, کیونکہ یہ سارا پروسیس ہی پولیٹیکل ہے بیسیکلی. یہ اکنامکس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں, تو کچھ لوگ ان کی ایلوکیشن کا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہم نے جو وہ ہے مل والا اس کو فائدہ پہنچانا ہے یا اس کے مزدوروں کو فائدہ پہنچانا ہے. اور یہ ڈیسیژن ہمیشہ پولیٹیکل ہو سکتا ہے. یہ پولیٹیشین ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ جی میں نے کس سیکشن آف دا پاپولیشن کو ایلوکیٹ کرنے ہیں ریسورسز کس سے لے کے. یہ ٹیکنیکل سبجیکٹ نہیں ہے. تو بہرحال وہ بات وہاں سے آ گئی کہ یہ جو پولیٹیکل چیزیں تھیں ان کو ٹیکنیکل بنانا شروع ہو گیا. یہ پریزن میں یہ چلتا رہا. وہاں ایک لینگویج نالج ڈیولپ کی گئی انسان کے بارے میں, انسان کو اسٹڈی کیا گیا اور اس کے کچھ پرنسپلز نکالے گئے. اسی نالج کو وہ یہ کہتا ہے کہ آہستہ آہستہ پوری سوسائٹی میں استعمال کرنا شروع کر دیا گیا. پریزن کا جو ماڈل تھا اس کو ریپلیکیٹ کرنا شروع کر دیا گیا بہت سارے اور انسٹیٹیوشنز میں. جیسے نیئر صاحب نے شروع میں بات کی تھی اسکول میں, تو وہ کہتا ہے اگر آپ غور کریں نا تو اسکول بھی ایک طرح سے پریزن ہی آپ کو نظر آئے گا, اس لیے کہ اس میں بھی اسی طرح کی سرویلنس, اسی طرح کی سپرویژن اور اسی طرح کی نالج حاصل کی جاتی ہے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے بارے میں. اسی طرح وہ آرمی کی بات کرتا ہے کہ آرمی تو ہے ہی, یعنی کہ ڈسپلن کا نام, لوگوں کو یعنی کہ ٹرین کیا جاتا ہے, ان کو سمجھایا جاتا ہے, ان کو جنگ لڑنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے. اسی طرح وہ کہتا ہے کہ جو ہاسپٹل ہے, ہاسپٹل بھی وہ اس کی ایک اور کتاب, 2 کتابیں اور ہیں. ایک میڈنس اینڈ سویلائزیشن ہے جس میں اس نے انسینٹی کو اسٹڈی کیا ہوا ہے, اور انسینٹی کا بھی کانسیپٹ اس نے, جس طرح پنشمنٹ کا کانسیپٹ وہ کہتا ہے نا کہ ایوالو ہوتا رہا ہے, اس کا رول ایوالو ہوتا رہا ہے, تو انسینٹی کا بھی کانسیپٹ وہ کہتا ہے ایوالو ہوا ہے. پہلے وہ کہتا ہے کہ جی یہ انلائٹنمنٹ سے پہلے جو تھا نا, انسینٹی کا کانسیپٹ اس طرح نہیں تھا. انسینٹی کو ایک ڈیزیز نہیں سمجھا جاتا تھا, ایک ایسی چیز نہیں سمجھا جاتا تھا تو جو میڈ تھا اس کو ایک مریض سمجھ کے اس کا علاج کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی تھی. وہ سوسائٹی میں ہی رہتا تھا. بلکہ اس نے ذکر کیا ہوا ہے کہ اگر آپ 15ویں صدی کی یا اس زمانے کا لٹریچر پڑھیں نا, تو جس آدمی نے جو بڑی پروفاؤنڈ بات کرنی ہوتی تھی نا, بڑی ڈیپ بات کرنی ہوتی تھی, تو وہ ایک میڈ کیریکٹر ہوتا تھا, وہ کرتا ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا جی. تو اور وہ انسینٹی اس طرح کا سٹگما نہیں سمجھا جاتا تھا, اس کو سوسائٹی اپنے اندر رکھتی تھی, اپنے اندر ہی لوگ موجود رہتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ سائیکیٹری جب ایک سبجیکٹ کے طور پہ بنائی گئی, تو ان لوگوں نے پھر اب یعنی کہ ہر سیکشن کی ایک کوشش ہوتی ہے پولیٹیکل پاور لینے کی, تو وہ اس میں بھی پاور ریلیشنز آ جاتے ہیں, ٹیکنیکل سبجیکٹس میں بھی پاور ریلیشنز آ جاتے ہیں. پہلے اس نے کہا کہ جی سب سے پہلے لونیٹک ازائلمز بنائے گئے جہاں لوگوں کو, پاگلوں کو قید کرنا شروع کر دیا گیا. وہ کنڈیشن جسے پہلے ایک ایرر سمجھا جاتا تھا, اس کی ججمنٹ کی غلطی ہے, اس کو ایک ڈیزیز بنا کے رکھ دیا گیا, اور اس ڈیزیز کے اوپر ایک پورے پاور ریلیشنز بنائے گئے. اسی طرح ہاسپٹل کی میں بھی جو ٹریٹمنٹ ہے, وہ بھی کہتا ہے کہ ہاسپٹل صرف علاج کی جگہ نہیں ہے, وہ پورا ایک پاور سٹرکچر ہے. ہاسپٹلس کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری آہستہ آہستہ پوری سوسائٹی میں ایکسٹینڈ ہونی شروع ہو گئی. پبلک ہیلتھ کا ایک کانسیپٹ بن گیا
کہ انہوں نے نہ صرف مریضوں کا علاج کرنا ہے بلکہ انہوں نے سوسائٹی کی اوور آل ہیلتھ کا بھی ذمہ اٹھانا ہے. تو اس کے ذریعے پھر ایک پاور ریلیشن ڈیولپ ہو گیا. تو اس طرح وہ کہتا ہے کہ وہ جو چیز پریزن سے شروع ہوئی تھی، جو پریزن میں جو لوگ قید تھے، قیدی، ان کے بارے میں نالج حاصل کی گئی اور کچھ سائنسز کو ڈیولپ کیا گیا، کچھ نالج کی برانچز کو ڈیولپ کیا گیا، وہ آہستہ آہستہ پوری سوسائٹی میں اسپریڈ کر گئیں. اور اس کے نتیجے میں جو سوسائٹی ڈیولپ ہوئی اسے وہ کہتے ہیں ڈسپلنری سوسائٹی. یعنی کہ لوگوں کو پنش کرنے کی بجائے اب لوگوں کو ہم نے ڈسپلن کرنا شروع کر دیا. ہم نے پہلے بچوں سے ڈسپلن کرنا شروع کیا. بچوں کو ایک یعنی کہ ایک روٹین کا اور کیا اچھا ہے کیا برا ہے وہ ان کو یعنی کہ ان کی پرسنالٹیز کو مولڈ کرنا شروع کر دیا. یعنی کہ وہ جو پہلے جو ہاریبل قسم کی پنشمنٹ تھی جو باڈی کو تباہ برباد کرتی تھی، اب اس کی بجائے ہم نے سول کو جو ہے نا ٹارگٹ بنا لیا. اب سول کا جب میں نے لفظ کیا تو برائے مہربانی میرا پچھلا لیکچر یاد نہ کیجیے گا جس میں میں نے کہا تھا کہ شاید سول ایگزسٹ نہیں کرتی. سول کو ایک کانسیپٹ کے طور پہ لیں، سول کو ایک کانسیپٹ پہ لیں کہ وہ جو اس کی انٹرنل جو اس کی بینگ ہے اس کو امپیکٹ کرنا اور اس پہ اپنا ٹھپا لگانا شروع کر دیا اس ڈسپلنری سوسائٹی میں. اور یہ ڈسپلنری سوسائٹی آئی کہاں سے؟ اس نالج سے جو پریزن کے ذریعے ایکوائر کی گئی تھی. اور وہی ٹریٹمنٹ اب دیکھیں، شاید پریزن کے بات کرتے ہوئے مجھے یہ بات کرنی چاہیے تھی. اس نے کانسیپٹ کا ذکر کیا ہے جو اگر ہم فوکو کو دیکھیں نا، تو اگر فوکو کو کہیں دیکھیں تو ایک تصویر ہمیں نظر آتی ہے. جب بھی آپ فوکو کے بارے میں کہیں سے اگر انٹرنیٹ پہ سرچ کرنا چاہیں گے، ایک اپریٹس کہہ لیں یا بلڈنگ کی تصویر کہہ لیں، اسے کہتے ہیں پینوپٹیکون. پینوپٹیکون اس کا اپنا آئیڈیا نہیں تھا، یہ ایک جیرمی بینتھم تھا جو ایک یوٹیلیٹیرین فلاسفر تھا اور وہ بھی اسی انلائٹنمنٹ کی پیداوار تھا. اس نے وہ پینوپٹیکون کا پریزن دیا تھا جو اس کے خیال کے مطابق بہت سارے انسٹیٹیوشنز میں استعمال کیا جا سکتا ہے. پینوپٹیکون کیا چیز تھی کہ ایک سینٹر میں ایک ٹاور ہے اور ٹاور کے اوپر کھڑکیاں جن پہ شیشے لگے ہوئے ہیں اور اس کے ارد گرد ایک سرکولر بلڈنگ ہے، ایک رنگ کی شکل میں، جیسے رنگ ہوتی ہے جو اندر سے ہالو ہوتی ہے، تو ایک رنگ کی شکل میں بلڈنگ ہے جس میں کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں اور ہر کھڑکی پوری بڑی کھڑکی ہے اور ہر کھڑکی کے پیچھے ایک سیل ہے جس میں ایک بندہ ہے. اور وہ سارا جتنے بھی بندے اس پینوپٹیکون میں ہیں وہ سارے فیس کر رہے ہیں اس سینٹرل ٹاور پہ. سینٹرل ٹاور میں بھی اوپر شیشے لگے ہوئے ہیں لیکن ان شیشوں کے اندر دیکھا نہیں جا سکتا. وہ شیشے جو کہ ان سیلز میں لگے ہیں ان کے اندر دیکھا جا سکتا ہے. یعنی کہ پینوپٹیکون میں آپ یہ جو سیلز میں لوگ ہیں وہ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ جو ٹاور ہے اس میں کوئی بندہ بیٹھا ہے یا کون سا بندہ بیٹھا ہے اور وہ کدھر دیکھ رہا ہے. اس نے کہا کہ جی یہ پینوپٹیکون اس نے ایک آئیڈیل پیش کیا تھا ڈسپلنری سوسائٹی کے ذریعے کہ جس میں ہر کسی بندے کو نہیں پتا کہ کیا مجھے دیکھا جا رہا ہے لیکن یہ احتمال ہے کہ مجھے دیکھا جا رہا ہو. تو اس طرح سے وہ کہتا ہے کہ ایک پینوپٹیکون کے جو لفظی مطلب ہے نا، آپ یہ سمجھ لیں کہ ایسا سسٹم کہ جس کے ذریعے ہر کسی کو دیکھا جا رہا ہے، یونیورسل گیز کا سسٹم ہے کہ ہر بندہ کو یہ لگ رہا ہے کہ مجھے دیکھا جا رہا ہے اور اسے پتہ نہیں ہے کہ اس وقت مجھے دیکھا جا رہا ہے یا نہیں دیکھا جا رہا. اس سے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اچیو ہوتا ہے کہ جب ہر بندے کو احتمال ہو کہ شاید مجھے دیکھا جا رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو خود بخود ڈسپلن کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ جو ڈسپلن ہے جو کہ اس پہ امپوز کرنا تھا وہ انٹرنلائز ہو جاتا ہے. اپنا جیلر وہ خود بن جاتا ہے، اپنا جیلر وہ اپنے آپ کو خود ریگولیٹ کرتا ہے کہ اور اگر آپ یہ دیکھیں نا آج کے زمانے ہم لے آئیں، اس نے یہ زمانہ تو فوکو نے نہیں دیکھا یا بینتھم نے نہیں دیکھا. جب آپ کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک سائن لکھا ہوا آتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. یہ اس پینوپٹیکونزم کا آئیڈیل ہے، اس کی جو نیکسٹ سٹیج ہے کہ جی ہر بندے کو اب یہ لگتا ہے کہ مجھے شاید مانیٹر کیا جا رہا ہے، کیمرے کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے. اور جب آپ کو یہ لگے گا کہ مجھے دیکھا جا رہا ہے یا دیکھا جا سکتا ہے تو آپ خود بہت اپنے بیہیویئر کو، اپنے ایکٹس کو ریگولیٹ کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ جو اچیو اس نے پینوپٹیکون کے ذریعے کیا، اور یہ پینوپٹیکون کا جو کانسیپٹ تھا
بینتھم نے کہا تھا کہ یہ آپ پریزن میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اسکول میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہاسپٹل میں بھی کر سکتے ہیں، ناٹ ایگزیکٹلی کہ وہی اس کو آپ ایگزیکٹلی اسی شکل میں کریں گے، لیکن آپ ایسے میکینزم بنا سکتے ہیں۔ تو وہ یہ فوکو کہتا ہے کہ یہ جو سرویلنس کا سسٹم تھا اور نالج ایکوائر کرنے کا سسٹم، جس کو اس نے ڈسپلنری سوسائٹی کی طرف کہا کہ وہ ڈسپلنری سوسائٹی میں ہم نے کنورٹ کر دیا انسانی سوسائٹی کو، اور لوگوں کے بیہیویئر کو بغیر فورس سے استعمال کیے اسے ریگولیٹ کرنا شروع کر دیا۔ اور وہ پھر آگے وہ مثالیں دیتا ہے، میں نے تو آپ کو چند انسٹیٹیوشن کی بتائی ہے نا، وہ اس زمانے کی فیکٹری کی بھی بات کرتا ہے جو 18-19ویں صدی میں فیکٹریاں بننی شروع ہوئیں، کیپٹلزم کا آیا، تو اس میں بھی یہ کہتا ہے کہ وہ اس طرح ہوتا تھا کہ وہ جو مزدور ہوتے تھے ان کو فیکٹری کے اندر ہی رہائش دی جاتی تھی۔ اس نے ایک فرانس کی فیکٹری کی اس نے اگزامپل دی جو اسٹیبلش ہوئی تھی، اس کا اس نے ٹائم ٹیبل بتایا ہوا ہے کہ 5 بجے مزدوروں نے اٹھنا ہوتا تھا، ان کو پھر جو کچھ تعلیمات ریلیجیس دی جاتی تھی، ناشتہ کرتے تھے، تیار تیور ہوتے تھے، 6:10 پہ وہ کام کرتے تھے، اور 18 گھنٹے دیکھ لیں، صبح 6:10 میں میرا خیال کوئی 8 بجے تک وہ انہوں نے کام کرنا ہوتا تھا، اور ان کو کنٹینوسلی سپروائز کیا جاتا تھا، کھانا بھی ہوتا، کھانے کا بھی بیچ میں لنچ کا ٹائم ہوتا تھا، اور اس کے بعد جب وہ ان کی چھٹی ہو جاتی تھی اس کے بعد بھی ان کا ٹائم ٹیبل ہوتا تھا کہ جی انہوں نے کس وقت تک سو جانا ہے، کس وقت تک انہوں نے بائبل پڑھنی ہے وغیرہ، وہ پوری طرح اس نے کہا کہ ان کو ڈسپلن میں لایا گیا۔ اور آرمی جیسے ہم نے ذکر کیا، آرمی تو ہے ہی ایک ڈسپلن کا انسٹیٹیوٹ نا، اور اسی طرح یہی ڈسپلن وہ کہتا ہے اسکول میں بھی لایا گیا۔ اس کی اس نے فردر مثالیں دی ہیں، وہ کہتا ہے کہ وہ ڈسپلن اتنا ڈیٹیلڈ تھا، اس کے لیے وہ ایک رائٹر کی کتاب کا ذکر کرتا ہے جو اس زمانے میں اسکولوں کے بارے میں تھی، وہ اس کو میں صرف اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اس کا نام تھا جان بیپٹیسٹ لاسال، اور لاسال نے کچھ اسکول اسٹیبلش کیے تھے جن میں میں بھی پڑھا ہوں، لاسال فیصل آباد میں پڑھا ہوں میں، تو وہ لاسال کی جو تھے صاحب، ان کی کتاب کا اس نے ذکر کیا، اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ مثلا اس نے رائٹنگ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ رائٹنگ کیسے اچھی کرنی ہے، اور رائٹنگ کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ ایک ایک ڈیٹیل موجود ہے کہ آپ کا لیفٹ ہینڈ کس جگہ پہ ہونا چاہیے، آپ نے پین کو کس طرح پکڑنا ہے، اور وہ ایک ایک باڈی کا جو حصہ ہے کہ اس کو کس پوزیشن میں ہونا چاہیے تاکہ آپ صحیح رائٹنگ کر سکیں۔ اسی طرح وہ کہتا ہے آرمی میں بھی وہ کہتا ہے ڈرل جو ہے، جو ڈرل کی جاتی ہے، اس میں بھی انتہائی باریکی سے ان کے جو مینولز ہیں ان میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے دایاں پاؤں کہاں رکھنا ہے، بایاں پاؤں کہاں رکھنا ہے، بازو نے کس اینگل پہ ہونا ہے۔ تو کہتا ہے کہ اتنی ڈیٹیل ٹریننگ کی گئی اور لوگوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کہ وہ جو پرپس جو پہلے فورس کے ساتھ زبردستی اچیو کیے جاتے تھے، وہ لوگوں بڑی آسانی سے کرنا شروع ہو گیا۔ اور اس کی وہ کہتا ہے اس کی پھر اکنامک جسٹیفیکیشن تھی کہ لوگوں کو ریپریس کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے فورس کے ذریعے آپ کو زیادہ خرچہ کرنا پڑتا تھا۔ جب وہ لوگ خود بخود کنٹرول کرنا شروع کر دیں گے، ریگولیٹ کرنا شروع کر دیں گے، تو یہ ایک اکانومی اس میں آ جائے گی، آپ کی جو گورننس ہے اس میں اکانومی آ جائے گی۔ پھر اگلی بات جو امپورٹنٹ ہے، جو سمجھنی بہت ضروری ہے، وہ پاور کی اس کا کانسیپٹ ہے، کیونکہ یہ جو ہے پریزن آؤٹ سائڈ دا وال، یہ پاور پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو پاور کا وہ کانسیپٹ ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ پاور ریپریزنٹ کرتا ہے، مثلاً یہ پولیس مین پاور ریپریزنٹ کرتا ہے، یا جج پاور ریپریزنٹ کرتا ہے، یا گورنمنٹ کا کوئی جو ہے فنکشنری اس کے پاس پاور ہوتی ہے، وہ کہتا ہے اس طرح نہیں ہے۔ پاور صرف اوپر سے نہیں آتی، یہ جو سارے سٹرکچرز بنا دیے گئے سوسائٹی میں، تو یہ سوسائٹی جو ہے میں پاور گھل مل گئی، اور اس نے ان کو کہا ہے کہ پاور ریلیشنز، یعنی کہ بچے کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بھی ایک پاور ریلیشنز ہیں، ٹیچر کے جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بھی پاور ریلیشنز ہیں، مریض کے جو ڈاکٹر کے ساتھ ہیں وہ بھی پاور ریلیشنز ہیں۔ اور ان پاور ریلیشن میں وہ کہتا ہے کہ ایک بندہ دوسرے کو جج بھی کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے جج صرف وہ جج نہیں ہے جو عدالت میں بیٹھا ہوا ہے، ایک ڈاکٹر جج بھی ہے، ایک ٹیچر جج بھی ہے، ایک سوشل ورکر جج بھی ہے، اور ایک ایجوکیٹر جج بھی ہے۔
تو یہ سارے جج بھی اتنے ساری سوسائٹی میں پھیلا دیے گئے اور پاور ریلیشنز بھی اتنی پوری سوسائٹی میں پریویڈ کر گئے کہ اب ہر چیز جو ہے نا وہ پاور ریلیشنز ڈٹرمن کرتے ہیں. تو اس کا جو کانسیپٹ ہے سب سے بڑا وہ امپورٹنٹ وہ پاور کا ہی ہے، لیکن پاور کو وہ کہتا ہے کہ اس کو آپ نے وائلنس کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا. ہم عام طور پہ پاور کو وائلنس کے ساتھ یا فورس کے ساتھ سمجھتے ہیں. وہ کہتا ہے یہ اس طرح نہیں ہے، وہ پاور نہیں ہے، یہ چھوٹی چھوٹی پاورز ہیں. ان کو اس نے نام دیا تھا مائکرو پاور، اور یہ مائکرو فزکس آف پاور کی وہ بات کرتا ہے کہ یہ جو سوسائٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک مائکرو فزکس آف پاور ایجاد کر دی گئی، جس کے ذریعے ایک ڈسپلنری سوسائٹی کا آبجیکٹو اچیو کر دیا گیا. اس کو میں فی الحال اس پہ روکتا ہوں، بات یہاں ختم نہیں ہوتی. اب جو اس نے 4 دور کہے تھے نا، ان میں سے جو آخری دور ہے نا، اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ نیو لبرلزم کا دور ہے. اگر آپ چاہیں گے تو، اور اس میں یہ جو ٹیکنیکس ہیں سوسائٹی کو کنٹرول اور ریگولیٹ کرنے کی، ان کی ایک اگلی فیز ہمیں نظر آئے گی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی ڈیٹیل میں دا کانسیپٹ ہاؤ اٹ ایوالوڈ، اسپیشلی پنشمنٹ سے لے کے پرزن ود ان وال سے وہ بڑھ کے کیسے آؤٹ سائڈ دا وال آ گیا، اور پاور کو کیسے یوز کیا گیا ایز پر فوکو. میرا بیسیکلی اس سے انڈرسٹینڈنگ یہ ڈیولپ ہوئی کہ پاور صرف ڈنڈے کے زور پہ نہیں چل رہی آج، اور وہ انسان کے دماغ کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی بیسیکلی یوز کی جا رہی ہے. بفور وی موو آن ٹو، ایک سیکنڈ رکیے گا نا، جی جی، اگر ڈنڈے کے ذریعے فورس پاور استعمال کی جائے گی نا تو اس کا ایک ریئیکشن آئے گا، کیونکہ وہ ویزیبل ہوگی. وہ کہتا ہے کہ یہ جو مائکرو پاور ہیں یہ اس لیے زیادہ ڈینجرس ہیں کہ یہ انویزیبل ہیں. آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ آپ پہ کیا پاور، آپ کس پاور ریلیشن میں کام کر رہے ہیں، اور اس لیے یہ زیادہ ایفیشینٹ اور زیادہ اکنامیکل ہیں. وہ جو ڈنڈے والی فورس پاور ہے، اس کا تو ریئیکشن آیا نا. اب اس نے بیسیکلی کہا کہ یہ ساری ٹیکنیکس، ان کو ٹیکنیکس وہ کہتا ہے، بیسیکلی وہ ٹیکنیکس کہتا ہے. وہ اگلی بات بہت، اصل میں یہ سبجیکٹ اتنا کو وسیع ہے کہ میں ساری باتیں کور نہیں کر سکتا، کچھ باتیں میں کرتا جاتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ پاور کوئی پراپرٹی نہیں ہے یا کوئی سبسٹانس نہیں ہے، پاور ٹیکنیکس ہیں. یہ ٹیکنیکس ہیں، یہ کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پاور پڑی ہوئی ہے. پاور آپ ریلیشنز میں استعمال کرتے ہیں، اور پاور کے ذریعے جو ڈومیننٹ کلاسز ہیں وہ اپنے آبجیکٹیوز اچیو کرتے ہیں. امپورٹنٹ بات ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ یہ نہیں طے کر سکتے کہ اس پاور کا سورس کیا ہے. اگر آپ کو پاور کا سورس مل جائے تو آپ اسے اٹیک کر کے تو اس کو شاید بدل سکتے ہو. یہ پاور ملٹیپل چیزوں سے نکلی ہے. جیسے ہم نے یہ سارے انسٹیٹیوشنس کو کہا ہے کہ بات تو اصل تو ہاسپٹل سے شروع ہوتی ہے، پھر اسکول سے چلتی ہے، اور پھر فیکٹری میں جاتی ہے، ورک پلیس میں جاتی ہے، اور ہر جگہ پہ وہ پاور ریلیشن جو ہے نا وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. سوری میں نے آپ کی بات کاٹ دی، اب سوال کیجیے. نہیں، تھینک یو سو مچ فار ایکسپلیننگ. بفور وی موو آن ٹو آج کا جو ہمارا اکنامک سسٹم ہے، میرا ایک سوال جو ہے وہ سچائی یا ٹروتھ سے بنتا ہے کہ کیا اگر اس طرح کے پاور ڈائنامکس ہیں اور ان کو یوز کرتے ہوئے برین کو یا انسان کے دماغ کو ہی کنٹرول کیا جا رہا ہے، تو پھر جو ٹروتھ کا کانسیپٹ ہے، جس کے اندر جو مائنڈ ہے سب سے پہلے سولوشن ڈھونڈنے کے لیے یا نالج ڈھونڈتا ہے یا جو سچائی ہوتی ہے اس کی طرف جاتا ہے کسی قید سے نکلنے کے لیے، کسی چیز کا سولوشن ڈھونڈنے کے لیے، تو کیا پھر جو سچائی ہے وہ فوکو کے مطابق کیا اصل میں آزاد ہے، یا اس کو بھی پاور کے ذریعے ہی ایک طریقے سے ریگولیٹ کر کے فارم کیا گیا یا مینوفیکچر کیا گیا؟ یہ آپ نے مشکل سوال کر دیا، کیونکہ یہ اس میں ہم پھر ٹیکنیکل فلاسفی میں چلے جائیں کہ میں اس میں نہیں جاتا. اس کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے دی آرڈر آف دا تھنگس، اور ایک کتاب ہے آرکیولوجی آف نالج. جو شروع میں نیّر صاحب نے تعارف کروایا تھا نا، اس میں انہوں نے 10-12 چیزیں بتائی تھیں کہ وہ فلاسفر بھی تھا، وہ یہ بھی تھا اور یہ بھی تھا. تو وہ یہ مشکل، اس کا اسٹیٹس طے کرنا بڑا مشکل کام ہے. بہت سارے لوگ اسے سمجھتے ہیں، آپ اگر کلاسیکل فلاسفی کی کتابیں اٹھائیں گے تو شاید ان میں فوکو کا ذکر نہ ہو. بہت سارے لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ وہ فلاسفر نہیں تھا. وہ خود اپنے لیے جو نام دینا اس نے پسند کیا تھا نا، وہ تھا پولیٹیکل انٹلیکچوئل کا، کہ میں ایک پولیٹیکل انٹلیکچوئل ہوں. یا دوسرا تھا ٹروتھ سیکر، شاید کہ ٹروتھ ایجنٹ آف ٹروتھ، کہ میں ٹروتھ کو نکالنا چاہتا ہوں. تو یہ جو 2 کتابیں تھیں نا، اس میں اس نے یہ جو ہے نا ایپسٹیمولوجیکل سوالات کیے ہیں. ان کو میں اس میں، جیسے میں نے کہا کہ تفصیل میں نہیں جاتا، میں صرف آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ جو کلاسیکل، جو ہم نے وہ ان کی ایزمپشنز کی بات کی تھی نا، کلاسیکل تھاٹ کی، کہ ایک ایبسولوٹ ٹروتھ ہوتا ہے
اور وہ انسان کے بغیر ایگزسٹ کرتا ہے اور انسان اس تک پہنچ سکتا ہے. اس بات کو فوکو نے بالکل ڈینائی کر دیا تھا. اس نے کہا تھا کہ کوئی ایسا ٹروتھ نہیں ہے جو ہر وقت ہر جگہ ہر ٹائم پہ ہسٹوریکل ٹائم میں اور ہر کانٹیکسٹ میں ہو. ٹروتھ ریلیشنز ہوتے ہیں. اس نے کہا تھا کہ ٹروتھ ریلیشنز ہوتے ہیں. جو 15ویں صدی کا دور تھا اس کے جو ٹروتھ ریلیشنز تھے وہ ڈفرینٹ تھے. اب مثلاً یہی ہم جو کچھ سائنسز کی بات کر رہے ہیں نا, اس نے کہا کہ یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نے کہا ہے کہ سائنسز, یہ جو ہیومن سائنسز ہیں کیسے ایجاد ہوئیں. وہ کہتا ہے کہ وہ اس زمانے کی جو ایک پیراڈائم تھی, اس نے ایپسٹیمے کا لفظ استعمال کیا. یہ جو 4 دور ہے نا, اس میں کہتا ہے کہ ایک ایپسٹیمے, جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا, وہ دوسرے میں کسی لاجیکل طریقے سے نہیں جاتا, وہ اچانک بدل جاتا ہے. اچانک بدل جاتا ہے. اس زمانے میں جو نالج سمجھی جاتی تھی, جو ٹروتھ سمجھا جاتا تھا, اگلے زمانے میں وہ نہیں سمجھا جاتا, اس کے بدلے کوئی اور چیزیں آ جاتی ہیں. اس نے مثال کے طور پہ کہا کہ ایک زمانے میں شاید وچ کرافٹ اور ایسٹرالوجی بھی سائنسز ہی تھی. اس زمانے کے مطابق ان کو بھی سائنسز ہی سمجھا جاتا تھا. اس کو پلیز مائنڈ نہ کریے گا, ابھی بھی بہت سارے لوگ ہمارے ایسٹرالوجی پہ یقین کرتے ہوں گے, لیکن بہرحال وہ سائنس کی ڈیفینیشن پہ پوری نہیں اترتی. ہم بہت سارے لوگ ہاروسکوپ دیکھتے ہیں, وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ پائسس کیسا ہے اور ورگو کیسا ہے. بہت سارے لوگ اسے بلیو کرتے ہیں, لیکن ریشنلی وہ سائنس نہیں ہے. لیکن کسی زمانے میں وہ سائنس تھی. تو وہ بیسیکلی یہ کہتا ہے کہ ٹروتھ جو ہے ان چینجنگ اور کانسٹنٹ قسم کے ٹروتھ کا کوئی وجود نہیں ہے. ٹروتھ ایک سسٹم کا ایک ٹروتھ ہوتا ہے, ایک نالج کا, ایک سائنس کا ایک ٹروتھ ہے. سائیکیٹری کا جو ٹروتھ ہے وہ اس سے باہر اس کے ٹروتھ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ اس سسٹم کے اندر ہی آپریٹ کرتا ہے, ٹروتھ ہے. اس کو آپ عام زبان میں ہم سبجیکٹیوٹی یا ریلیٹیوزم بھی کہتے ہیں کہ جی وہ کسی اور سینس میں استعمال ہوتا ہے. یہ تو پیورلی نالج کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ذکر کر رہا ہے کہ ٹروتھ ریلیشنز ہیں, اور وہ ٹروتھ ریلیشنز پھر پاور کے ساتھ لنکڈ ہے. مثلاً اس نے یہ کہا کہ نالج کے بارے میں, نالج کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں ان سائنسز کے ریفرنس سے. وہ کہتا ہے کہ نالج بھی ایک انڈیپینڈنٹ چیز نہیں ہے. نالج کو بھی پاور ڈٹرمن کرتی ہے, اور ٹروتھ بھی ایک طرح سے نالج ہی ہوتی ہے نا. اب مثلاً اس نے یہ نہیں کہا کہ پاور جو ہے وہ ٹروتھ کو ایجاد کرتی ہے یا نئے بالکل شروع سے ایک جھوٹی چیز کو وہ ٹروتھ بنا دیتی ہے. وہ کہتا ہے کہ پاور اور نالج آپس میں انٹرمنگلڈ ہے, آپس میں اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں کہ ان کو علیحدہ علیحدہ کرنا پاسبل نہیں ہے. اس کو کانسیپٹ کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے کوانٹم فزکس میں ایک کانسیپٹ ہے نا, ٹائم اور اسپیس کا. پہلے ہم نارملی سمجھتے تھے ٹائم ایک علیحدہ چیز ہے, اسپیس ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن کوانٹم میکینکس نے کہا کہ یہ ایک کنٹینوم ہے, یہ یعنی کہ آپس میں مکس چیزیں ہیں, ایک ڈائمینشنز ہیں ایک ریالٹی کی. تو اسی طرح اسی ایگزامپل کو آپ یہ نالج اور پاور کے جو ہے فینومینا اس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں کہ جس طرح ٹائم اینڈ اسپیس علیحدہ علیحدہ نہیں ہے کوانٹم ریالم میں, تو اسی طرح انسانی سوسائٹی میں پاور اور نالج بھی علیحدہ علیحدہ نہیں ہے. نالج پاور کو ڈٹرمن کرتی ہے, اس کو کرسٹلائز کرتی ہے, اور نالج پھر پاور کو سپورٹ کرتی ہے. نالج کے ذریعے پاور میں بھی اضافہ کیا جاتا ہے. کیونکہ یہ دیکھیں نا, اب جیسے یہ جو لوگ کلیم کرتے ہیں پاور ریلیشن میں ایک ڈومیننٹ پوزیشن, جیسے ٹیچرز ہیں یا ڈاکٹرز ہیں یا سائیکیٹرسٹ ہیں یا وارڈنز ہیں, اپنی کسی نالج کے بیسس پہ کرتے ہیں. فیملی کی سچویشن ڈفرینٹ آپ لے سکتے ہیں, والدین اور بچوں کی سچویشن ڈفرینٹ لے سکتے ہیں, وہ اسٹیٹس کی وجہ سے ایک پاور آتی ہے. لیکن یہ باقی جو انسٹیٹیوشنز ہیں, یہ ایک نالج جس کو فوکو ڈیوبیس نالج کہتا ہے, اس کے بیسس پہ پاور کمانڈ کرتے ہیں اور پاور ایکسرسائز کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ٹروتھ اس طرح کا ایبسولوٹ ٹروتھ جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آفاقی سچائی اور اس قسم کے جو ہم نے کانسیپٹ بنائے ہوئے, وہ کہتے ہیں ان کا کوئی وجود نہیں ہے. یہ ایک سسٹم کے اندر ایک ٹائم اور پلیس اور اسپیس کے اندر جو ہے نا کچھ ٹروتھس بنائے جاتے ہیں, اور ان ٹروتھس کو کیسے بنایا جاتا ہے اس کے لیے پھر ایک اور کانسیپٹ ہے, وہ ہے ڈسکورس انالیسس کا. ڈسکورس ہم نارملی کہتے ہیں گفتگو. وہ کہتا ہے کہ جی آپ نے جب سمجھنا ہے نا
اور پاور کو آپ نے سمجھنا ہے تو آپ کو ڈسکورس انالیسس کرنا پڑے گا. ہر نالج کی جو برانچ ہے اس کا ایک ڈسکورس ہوتا ہے. سائیکیٹری کا ایک ڈسکورس ہے, اکنامکس کا ایک ڈسکورس ہے. وہ ڈسکورس انالیسس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان میں پاور کہاں چھپی ہوئی ہے, اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کچھ ڈسکرسو پریکٹسز کا بھی, پھر ایک اور ٹرمینالوجی آ گئی کہ ڈسکرسو پریکٹسز کو سمجھنا پڑے گا کہ جو کچھ طریقے ہیں. آپ ڈسکورس کے لیے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ طے کرتی ہے کہ کیا نالج ہے, کیا ٹروتھ ہے, اور کون وہ ٹروتھ ایکسپلین کر سکتا ہے. اور اس کو بنانے کے لیے آپ کو کچھ لوگوں کو ایکسکلوڈ کرنا پڑتا ہے. یہ جو نالج ڈٹرمن ہوتی ہیں, یہ جو ٹروتھ ریلیشنز ہیں, یہ پروسیس آف ایکسکلوژن سے آتے ہیں. وہ مثلاً یہ کہتا ہے کہ آپ جب ہسٹری پڑھتے ہیں نا, یا آپ کوئی بھی چیز سمجھتے ہیں, تو آپ ایک ڈومیننٹ نیریٹو لے لیتے ہیں, آپ ایک بادشاہ کی کہانی پڑھ لیتے ہیں, لیکن اس کی مارجنز پہ بھی بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے, مارجنز پہ بہت ساری ڈسکورسز چل رہی ہوتی ہیں. تو امپورٹنٹ یہ ہے اس کو ریشنلائز کرنے کے لیے یا ریزن بیس کرنے کے لیے کہ آپ ڈسکورس انالیسس کو کنڈکٹ کریں. آپ کسی بھی سبجیکٹ کو سمجھنے کے لیے اس کا ڈسکورس انالیسس کریں کہ کس نے وہ ڈسکورسز طے کی ہیں, کہ جو ڈسکورسز ایکسیپٹیبل ہیں آج, وہ کس نے ڈٹرمن کیے ہیں, کس نے اسٹیبلش کیے ہیں, اور کس کا انٹرسٹ وہ سرو کر رہے ہیں. میں 1 منٹ آپ سے فردر لوں گا. مثلا اکنامکس کا جو ڈسکورس انالیسس ہے, اگر آپ یعنی کہ ہمارے لیے ریلیونٹ ہے, میں اس پر تھوڑی سی بات کر دوں گا اس کی باتوں کو چھوڑ کے بھی, کہ اکنامکس میں ڈسکورس کیا ہے. اب مثلا آپ سب سے پہلے سنتے ہیں کہ جی ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے کہ ہم چیزوں کو پرائیویٹائز کرتے ہیں, کہ جو گورنمنٹ کے پاس چیزیں ہیں ان کو پرائیویٹائز کرتے ہیں. گورنمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے بزنس کرنا. اگلا یہ آپ یہ سمجھیں گے. پھر آپ یہ سمجھیں گے کہ جی کیسے اکنامک گروتھ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ ڈسکورسز ہیں جو کہ طے کی گئی ہیں, اور وہ ڈسکورسز وہ کہتا ہے کہ یہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کسی بات کو اتنی دفعہ ریپیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ہمارے کامن سینس میں بن جاتی ہے. ہم کچھ چیزوں کو سیلف ایویڈنٹ لینا شروع کر جاتے ہیں کہ ان کو تو ہمیں ایگزامن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, تو گیون یونیورسل ٹروتھ ہے. حالانکہ وہ یونیورسل ٹروتھ نہیں ہوتے. پرائیویٹائزیشن کوئی اکنامک گروتھ کا طریقہ نہیں ہے. آپ مثلا جو چین کا ایگزامپل نہیں ہے آپ کو ہمارے اکانومسٹ دیں گے کہ چین نے کیسے ترقی کی, اس کا کوئی انالیسس نہیں کرے گا. چین میں ابھی بھی جو بڑی چیزیں ہیں, مثلا سی پیک جو بنایا ہے چائنیز کمپنی, وہ ساری اسٹیٹ اونڈ ہیں, ان میں سے ایک بھی پرائیویٹ کمپنی نہیں ہے. میں اپنے کام کے سلسلے میں اسے ڈیل کرتا رہا ہوں, تو اس لیے میں آپ کو بتا سکتا ہوں. تو یہ لیکن ہم نے ڈسکورسز ایسے بنا دیے ہیں کہ کوئی بھی ان ڈسکورسز کو کویسچن نہیں کرتا, جو سیلف ایویڈنٹ ٹروتھ بنا دیے گئے ہیں بہت ساری جگہوں پہ. اب مثلا یہی انسینٹی کا کانسیپٹ ہے, وہ کہتا ہے کہ انسینٹی میں بہت ساری چیزیں مکس کر دی گئی ہیں جو کہ ڈفرینس بھی ہو سکتی تھی, ایک ڈیوینٹ بیہیویئر بھی ہو سکتا ہے نا. اس نے ایک اور بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جو میرے سے رہ جانا تھا, اب یاد آ گیا, وہ ہے نارملائزیشن کا کانسیپٹ, کہ ایک نارمل کا کانسیپٹ بنا دیا گیا ہے. سائیکیٹری بھی نارمل کی بات کرتی ہے کہ یہ بندہ نارمل ہے, یہ اب نارمل ہے. نارمل میں کوئی اچھائی نہیں ہے. نارمل جو ہے بیسیکلی وہ ایک اسٹیٹسٹیکل نارم ہوتا ہے, کہ آپ اسٹیٹسٹ بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کی ایک ایوریج نکال دیتے ہیں, وہ اسٹیٹسٹیکل نارم ہوتا ہے. اس میں کوئی انہیرنٹ خوبی نہیں ہے. لیکن جو نارمل سے ہٹ کے ہے وہ سم ہاؤ سائیکیٹری کا پیشنٹ بن جاتا ہے. آپ اس کو اس طرح دے لیں, میں اکثر پتہ نہیں کسی سے ایک دفعہ بات کر رہا تھا کہ اگر آج کے دور میں مرزا غالب ہوتے یا موزارٹ ہوتا, تو یہ لازماً کسی سائیکیٹرسٹ کے کاؤچ پہ لیٹے ہوتے, اور اس کے بعد جو ہے مرزا غالب جو ہے نا کہیں سیکشن افسر لگے ہوتے, اور موزارٹ جو ہے نا, کیونکہ یہ ڈیویٹ بیہیویئر تھے, موزارٹ جو ہے نا کہیں شاید سیلز مین لگا ہوتا. تو وہ جو کریشن والا کام ہے وہ نارملائزڈ بیہیویئر سے ہٹ کے ہے. وہ نارمل بندے کا کام نہیں ہے کہ جی تم ادھار پہ شراب لے آؤ اور جب تمہیں پیسے ملیں گے تو پھر شراب لے آؤ, جو مرزا غالب کرتے ہوتے تھے. یا جیسے آپ نے موزارٹ کی زندگی اگر آپ اسٹڈی کریں تو وہ بھی مرزا غالب سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے. وہ کسی صورت میں
بھی سائیکیٹرسٹ سے بچ نہیں سکتے تھے، اور سائیکیٹرسٹ نے ان کو ایک نارمل پروڈکٹیو انڈیویجولز بنا کے رکھ دینا تھا. نارم اور سائیکیٹری کا پہ ایک اور کرٹیسزم یہ بھی ہے کہ یہ بیسیکلی انسان کو ایک پروڈکٹیو پرزہ بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، کہ وہ جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے پروڈکشن کا اس میں کنٹریبیوٹ کرے، وہ جو پروڈکشن کی مشینری ہے اس میں وہ فٹ ہو سکے. یہ مقصد ہے ہمارے سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ کا. اور وہ جو اس میں اب نارمیلٹیز ہیں، ڈیویشنز ہیں، ان کو کسی طریقے سے سپریس کر دیا جائے تاکہ وہ اسی ایک نارملائزڈ دنیا کا حصہ بن کے ایک پروڈکٹیو پوزا بن سکے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اسی سے آگے فردر بڑھتے ہوئے تو اگر ہم اسی تصور کو آگے لے کے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ آج کا جو ہمارا اکنامک سسٹم ہے، جیسے کہ کوئی اگر یونیورسل دا کی ٹیک اوے فرام دا لاسٹ پوائنٹ واز کہ کوئی بھی یونیورسل ٹروتھ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا وداؤٹ کانٹیکسٹ، وداؤٹ دیٹ پاور اینڈ دا نالج دیٹ کیم ود دیٹ پاور. اگر اس سے آگے چل کے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ کیپٹلزم یا نیو لبرلزم، جہاں میرے مطابق تو شاید ہر چیز ہی بکتی ہے، تو فوکو کس طریقے سے ان سسٹمز کے اوپر اس کی کیا فلسفی ہے یا کرٹیک ہے، اور وہ کس طریقے سے ان کو ایک انسانی آزادی کے خلاف، آپ نے اس کا ذکر بھی کیا ابھی جیسے کہ وہ سپریس کر دیتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اس پہ اگر آپ اور روشنی ڈالیں کہ وہ کس طریقے سے سوچتا ہے کہ یہ ایک ایسے ٹولز ہیں جو انسانی آزادی کو بالکل ختم کر دیتے ہیں. دیکھنا کیپٹلزم تو بیسیکلی جیسے میں نے ذکر کیا نا، ایڈم اسمتھ سے شروع ہو گیا تھا. ایڈم اسمتھ بھی بیسیکلی اکانومسٹ نہیں تھا، وہ ٹیکنیکل اکانومسٹ نہیں تھا، وہ بھی بیسیکلی فلاسفر تھا. اس نے ہسٹری آف لینگویجز پہ بھی ایک کتاب لکھی ہوئی ہے. تو وہ بھی اور وہ یہ جو ہم نے اتنا بات کی تھی شاید جان لاک کی، جان لاک کا وہ بڑا قریبی دوست تھا. تو خیر وہاں سے کیپٹلزم شروع ہو گیا. اس کی فلسفی یہ تھی کہ جو مارکیٹ ہے نا ایک نیچرل چیز ہے. مارکیٹ جس کی ہم مارکیٹ اکانومی کی بات کرتے ہیں نا، مارکیٹ ایک نیچرل چیز ہے، اور وہ مارکیٹ ہی وہ طریقہ ہے کہ جس کے ساتھ اکانومی گرو کر سکتی ہے. اور مارکیٹ ڈٹرمن کرتی ہے ایکسچینج میکنزمس پہ کہ ایک آدمی کے پاس ایک کموڈٹی ہوتی ہے، دوسرے کے پاس پیسے ہوتے ہیں، کوئی دوسری کموڈٹی ہوتی ہے، وہ ان کو ایکسچینج کرنے کی ایک جگہ پرووائڈ کرتی ہے مارکیٹ، اور وہی پرائس ڈٹرمن کرتی ہے، ایک آپٹیمل پرائس ڈٹرمن کرتی ہے. ہم اکنامکس کی اتنی تفصیل میں تو خیر نہیں جائیں گے، لیکن یہ اس کی فلسفی تھی مارکیٹ اکانومی کی. اور اس کا اگلی بات یہ تھی کہ اسٹیٹ کو اس سے پرے رہنا چاہیے، اسٹیٹ کو اس میں انٹروین نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد 20ویں صدی کے شروع میں اس سسٹم میں مسائل آنے شروع ہو گئے. امریکہ میں بڑے کرائسس آئے، ڈپریشنز آئیں. تو ایک اور اکانومسٹ آیا جو کہ خود بھی کیپٹلسٹ ہی تھا، وہ کیپٹلزم کے خلاف نہیں تھا، کینز اس کا نام ہے. کینز نے یہ کہا کہ جی مارکیٹس جو ہیں ٹھیک ہیں، ضروری ہیں، اکنامک جو بھی انٹریکشن ہونا ہے مارکیٹ کے ذریعے ہی ہونا ہے، لیکن وہ اتنی عظیم چیزیں نہیں ہیں کہ وہ خود کو کریکٹ کر سکیں. اگر ان میں کوئی پرابلم آ جائے تو ان کو کریکٹ کرنے کے لیے اسٹیٹ کی انٹرونشن کی ضرورت ہوتی ہے. اسے انٹرونشنسٹ کیپٹلزم کہا جاتا ہے. وہ چلتا رہا. وہ امریکہ میں بھی یعنی کہ جیسے ہم بات کر رہے تھے نا کہ 1950-60 تک جو تھی کیپٹلزم ہونے کے باوجود ورکرز کی ویلفیئر کو انشور کرنا گورنمنٹ کا کام تھا. اب آئزن ہاربی نارملی سمجھا جاتا ہے کہ جو ریپبلکنز ہوتے ہیں نا وہ زیادہ پرو کیپٹلزم ہے. آئزن ہار ایک یعنی کہ ڈیموکریٹ یہ ریپبلکن ہی پریزیڈنٹ تھا، لیکن اس کے دور میں 90% تک کہا جاتا ہے انکم ٹیکس تھا. یعنی کہ وہ جو انٹرونشن تھیں وہ بیس کرتی تھیں، ان کا آبجیکٹو یہ تھا کہ ورکرز کی بھی کچھ ویلفیئر کو انشور کیا جائے. سوشل سروسز انٹروڈیوس کی گئی کہ جو سوشل سروسز تھی، سوشل سیکیورٹی کی گئی. ٹیکسیشن کو رکھا گیا کہ جی اس سے کچھ ری ڈسٹریبیوشن ہو سکے، جو ورکرز ہیں ان تک کوئی بینیفٹ دیا جا سکے. اس فیز کے بعد ایک اگلا فیز آ جاتا ہے جو کہ اصل پرابلم ہے، جو کہ فوکو کے مطابق اب اگلا فیز ہے. ڈسپلنری سوسائٹی سے اگلا فیز جو آ جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے نیو لبرلزم. نیو لبرلزم سے بھی پہلے وہ کہتا ہے یہ جرمنی میں جو نازی سسٹم تھا نا وہ ایک اسٹیٹ سوشلزم کا سسٹم تھا.
اور اس کے ذریعے کہ وہ وار اکانومی انہوں نے بنائی، جنگ لڑنے کے وہ قابل ہوئے. حالانکہ فرسٹ ورلڈ وار میں وہ جرمنی ہارا تھا، لیکن ہٹلر نے اکانومی کو کھڑا کیا دوبارہ، لیکن اسے وار پہ ڈٹرمن کیا گیا. یہ نہیں کہ وہاں بھی مارکیٹ پہ نہیں چھوڑا گیا تھا، اس کو اسٹیٹ نے ڈٹرمن کیا تھا. تو وہ جو نازی سوشلزم اسے ہم کہہ لیں، اسٹیٹزم کہہ لیں، اس کے ریئیکشن میں 1948 سے 1962 تک جرمنی میں ایک اسکول آف اکنامکس آیا گیا، انٹروڈیوس ہوا، جسے آرڈو لبرلزم کہا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد امریکہ میں ایک شکاگو اسکول تھا، جس میں ایک ملٹن فرائیڈ مین، جس کے سب سے بڑے لیڈر تھے، یعنی کہ جب سب سے بڑے تھنکر تھے، انہوں نے نیو لبرلزم کا، یہ آرڈو لبرلزم اور یہ شکاگو اسکول کا مل کے ایک نیو لبرلزم بنا، جس نے یہ کہا، ایڈم اسمتھ سے اس حد تک ڈس ایگری کیا کہ مارکیٹس جو ہیں ان میں اسٹیٹ کا کام ہے کمپٹیشن کو انشور کرنا. مارکیٹس کو کمپیٹیٹیو ہونا چاہیے، اور وہ کمپٹیشن انشور کرنے کے لیے اسٹیٹ کی انٹرونشن ضروری ہے. لیکن انٹرونشن اکنامک ٹرانزیکشنز میں نہیں ہے. انٹرونشن ایک اوور آل انوائرمنٹ بنانے کی حد تک کہ آپ نے جوڈیشل سسٹم دینا ہے، آپ نے لیگل انفراسٹرکچر اس طرح کا دینا ہے کہ وہ مارکیٹس نہ، کیونکہ مارکیٹس کو نیچرل فنومنا جس طرح ایڈم اسمتھ نے کہا تھا، انہوں نے نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ جی مارکیٹ کو کریٹ کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے اسٹیٹ کی ضرورت ہے. اسٹیٹ نے یہ سارا انیبلنگ انوائرمنٹ پہ پرووائڈ کرنا ہے کہ جس میں وہ مارکیٹ کام کر سکے. اب جو کمپٹیشن تھا نا، اس کو اب انسان کو ریگولیٹ کرنے کا اگلا طریقہ آ گیا. جو ڈسپلن سے آگے آ گیا، اس میں کیا گیا کہ وہ انسان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی، بلکہ سمجھا دیا گیا کہ تم بذات خود ایک انٹرپرائز ہو یا ایک بزنس ہو. جو ایک ورکر ہے وہ ایک انٹرپرائز ہے. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا بہت زیادہ، ہیومن کیپٹل کا. اس لفظ پہ غور کریں. ہیومن کیپٹل تو وہ ہوتا ہے نا، مشینری کیپٹل ہوتا ہے، پیسے کیپٹل ہوتے ہیں، زمین کیپٹل ہوتی ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے انسان کو بھی ایک کیپٹل بنا کے پیش کر دیا کہ تمہارا کام صرف یہ ہے کہ تم ایک بزنس ہو، تم نے اپنے بزنس کو مینج کرنا ہے. ہیومن کیپٹل کا کانسیپٹ جو تھا وہ بھی 2 اکانومسٹ نے پیش کیا تھا، ایک شولز تھا اور ایک شاید بیکر تھا. انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے بیسیکلی انسان کو بھی اکنامک ایک آبجیکٹ بنا دیا کہ تم بھی اسی طرح، تمہارا کام ہے کہ تم اپنا ہیومن کیپٹل انکریز کرو، اپنی سکلز کو امپروو کرو، اپنے آپ کو ٹرین کرو، اس طرح کہ تم ایک مارکیٹیبل ایک پروڈکٹ بن سکو، تمہاری مارکیٹ ویلیو میں اضافہ ہو سکے. تو بجائے انسان کو کہ وہ انسانی اس میں کوئی صلاحیات ہوں، اسے ایک اکنامک آبجیکٹ کے طور پہ پیش کر دیا گیا ہیومن کیپٹل کے کانسیپٹ کے ذریعے کہ ایجوکیشن تم نے اس لیے لینی ہے کہ تم اپنا ہیومن کیپٹل انہینس کرو. تم نے باقی جو تمہاری سوشل انٹریکشنز ہیں، تمہاری ڈیٹنگ جو ہے، وہ بھی ایک ہیومن کیپٹل کو امپروو کرنے کے لیے استعمال ہونی چاہیے. تم اپنے آپ کو ایک کمپٹیشن میں سکسیسفل کر سکو. اب جب آپ اپنے آپ کو ہیومن کیپٹل کے طور پہ ڈیولپ کر رہے ہیں، پھر آپ کو فلاسفی پڑھنے کی تو کوئی ضرورت نہیں. وہ تو شاید الٹا نقصان ہوگی. آپ کے کمپیٹیٹیو جو کیپیسٹی ہے وہ اس میں نقصان کا باعث بنے گی. آپ کو آرٹس کو بھی فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے اندر اسکل دیکھیں. اس لیے اب اگر آپ غور کریں نا، تو یہ پھر شاید میں کنٹروورشل بات کروں گا، آئی ایم سبجیکٹ ٹو کریکشن، کہ جو ایجوکیشن ہمارے زمانے میں ہوتی تھی نا، وہ لوگوں کو زیادہ سوشلی اور پولیٹیکلی اویئر کرتی تھی. آج کل کی جو ایجوکیشن ہے نا، جو بڑے ہائی فائی قسم کے انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ لوگوں کو ایک مارکیٹیبل پروڈکٹ، مارکیٹ کموڈٹی تو بنا دیتے ہیں، لوکل مارکیٹ کے لیے بھی اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے بھی. لیکن وہ جو اویئرنیس ایز اے پولیٹیکل سبجیکٹ کے آپ میں ہونی چاہیے، ایک پولیٹیکل اینیمل کے ذریعے ہونی چاہیے، ان پہ توجہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی ضرورت نہیں ہے نا. آپ نے تو ہیومن کیپٹل اپنا امپروو کرنا ہے، اپنے آپ کو کمپٹیشن میں سکسیسفل کرنا ہے. اور کمپٹیشن کا مقصد کیا ہے کہ الٹیمیٹلی آپ
کوئی کیپٹلسٹ جو ہے آپ کی سروسز ہائر کر سکے، لے سکے آپ کو استعمال کر کے، اور آپ سروائیو کر سکیں اور اپنے سوشل سٹیٹس کو امپروو کر سکیں. جب آپ اس کو ڈاگ ریس بھی کہا جا سکتا ہے، اس ریس میں آپ پڑ گئے ہیں تو آپ کو کنٹرول کرنا بالکل کوئی پرابلم نہیں رہ گیا. یہ ڈسپلنری جو ماڈل تھا، ڈسپلنری سوسائٹی والا جو ماڈل تھا، اس سے زیادہ یہ اکنامک ہو گیا کہ وہ بندہ خود اپنے آپ کو کنٹرول اور ریگولیٹ کر رہا ہے. کوئی فرضی قسم کے آبجیکٹیوز حاصل کرنے کے لیے، فرضی آبجیکٹیوز وہی ہیں کہ جو شاید اس کو ویسے ملنے چاہیے، وہ اس کو ویسے ملنے چاہیے. وہ ایک ہیومن اپنی ڈیولپمنٹ کرے تو پھر بھی اس کے باوجود بھی اسے اپورڈ سوشل موبلٹی کا موقع مل سکتا ہے. لیکن اس کو ختم کر کے اسے یہ کہہ دیا گیا کہ تم اس ریٹ ریس میں کر دو. اس کو انشور کرنے کے لیے فوکو کہتا ہے کہ دو چیزیں اور کی گئیں. ایک یہ چیز کی گئی جو نیو لبرلزم کہتا ہے کہ نیو لبرلزم کا وہ کہتا ہے کہ کبھی یہ آبجیکٹیو نہیں ہے کہ یونیورسل امپلائمنٹ ہو سکے، یعنی کہ ساروں کو کوئی روزگار مل سکے. کیونکہ نیو لبرلزم کے لیے ضروری ہے کہ جن لوگوں کو کمپٹیشن میں ڈالا ہے ان کو ایک خوف دیا جائے کہ باہر اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو تمہیں کسی بھی وقت ریپلیس کر سکتے ہیں. اگر تم بیہیو نہیں کرو گے تو کوئی اور بندہ تمہیں ریپلیس کر دے گا. اس کمپیٹیٹیو جو ریس ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان امپلائمنٹ ہو. اگلی ضروری چیز یہ ہے کہ یہ جو انیکویلٹی ہے ویلتھ کی، اب اگر آپ دیکھیں نا کہ جب سے یہ نیو لبرلزم شروع ہوا ہے، اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. نیو لبرلزم بیسیکلی شروع ہوا ہے 1970s میں، اور اس کے جو دو سب سے بڑے پروپوننٹ تھے، ایک مارگریٹ تھیچر تھی انگلینڈ میں اور رونلڈ ریگن تھا امریکہ میں. یہ لیٹ 70s کی بات ہے، وہاں سے شروع ہوا ہے. لیکن یہ جو کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، شاید اس کا پراپر رول جو دور شروع ہوا تھا 1989 میں شروع ہوا تھا جب سوویت یونین ختم ہو گیا تھا. بہرحال وہ شاید وہ پہلے والا جو ہے 70s والا بات وہ زیادہ اپروپریٹ ہے. اب مارگریٹ تھے، اب یہ دونوں لوگ جو تھے، یہ جو ٹرمپ ہے یہ بھی اسی کیٹیگری سے تعلق کا رکھتا ہے، لیکن یہ دونوں لوگ بہت زیادہ ریفائنڈ اور پڑھے لکھے لوگ تھے. آپ کبھی یوٹیوب پہ رونلڈ ریگن کو سن کے دیکھیں اور پھر اس کا ٹرمپ کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھیں، زمین آسمان کا فرق آئے گا. اب مارگریٹ تھیچر، ان لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے سوشل جو تھی نا چیزیں ان کو ختم کرنا شروع کر دیا. وہ یہ فوکو کہتا ہے کہ کینز کی فلسفی کے نتیجے میں یا اس کو فالو کرنے کے نتیجے میں ایک چیز بنی تھی جسے سوشل کہا جاتا ہے. انہوں نے اس سوشل کو ڈسمینٹل کرنا شروع کر دیا کہ سوشل کا کوئی وجود نہیں ہے، اور یہاں تک کہ سوسائٹی کا کوئی وجود نہیں ہے. 1987 میں مارگریٹ تھیچر نے ایک رسالہ تھا ویمنز اون، اس کو ایک انٹرویو دیا تھا. اس میں اس نے کہا تھا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ کوئی ہوم لیس ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جی یہ گورنمنٹ کا کام ہے مجھے ہوم پرووائڈ کرے. کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ میری مدد کرے. وہ کہتا ہے یہ بالکل گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. اس نے کہا کہ سوسائٹی چیز ہی کوئی نہیں ہے، سوسائٹی چیز ہی کوئی نہیں ہے، انڈیویجولز ہوتے ہیں اور فیملیز ہوتی ہیں. اس سے ویسے مجھے اگر اجازت دیں تھوڑا سا ہٹ کے ایک مجھے بات یاد آ گئی. میں نے چند دن پہلے ایک کلپ دیکھا، ہمارے ایک صوبے کی چیف منسٹر ہیں، وہ کہیں بیٹھی ہوئی بات کر رہی تھی اور کسی کو کہہ رہی تھی کہ گورنمنٹ کا کام یہ نہیں ہے کہ سرکاری ملازموں کو پالے. وہ شاید اس کانٹیکس میں ہو رہی تھی کہ یہ جو ہیں سرکاری اسکول تھے وہ کوئی پرائیویٹ لوگوں کو سپورٹ کر دیے گئے کہ وہ ان کو رن کریں، اس گورنمنٹ ان کو کچھ پیسے دے گی. تو وہ شاید انہوں نے کہا کہ جی سرکاری ملازم جو ہوتا ہے وہ تو چھٹیاں بھی کر لیتا ہے، وہ اس طرح کا، تو یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے ان کو پالنا. اس کو دیکھ کے وہ یہ جو میں نے آپ کو تھیچر کی بات بتائی ہے، ایگزیکٹلی مجھے اس کلپ کو دیکھ کے وہ تھیچر کی بات یاد آئی تھی، اور وہ ریوائیو ہوتی ہے کیونکہ ان کا اگلا کام یہ تھا کہ جو سوشل سروسز پہ گورنمنٹ خرچتی ہے نا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایجوکیشن کو پرائیویٹائز کر دیں، یا پرائیویٹ جو سرکاری اسکول ہیں وہ پرائیویٹ لوگوں کے سپورٹ کر دیں، ہاسپٹلس کو بھی کر دیں. اور یہ ایگزیکٹلی میں آپ کو ویسے ایک انڈیکیشن دیتا ہوں کہ آپ نے اگر کبھی دیکھنا ہے نا کہ نیو لبرلزم کیسے کرتا ہے تو آپ پنجاب گورنمنٹ کو فالو کرتے ہیں، آپ کو وہ سارے وہ ریس کرتے نظر آئیں گے جو کہ انہوں نے تھیچر نے اور ریگن نے کیے تھے. تھیچر کے بارے میں، تھیچر کو جو
یعنی کہ جب ہم وہ زمانہ تھا، ہم تو زمانے میں یعنی کہ عاقل بالغ تھے تو اخبار پڑھتے تھے نا، تو اس میں کہا گیا، پڑھا تھا میں نے ایک دفعہ کہ تھیچر کو اس کے مخالفین کہتے ہیں تھیچر ملک سنیچر. ملک سنیچر اس لیے کہا جاتا تھا کہ اسکولوں میں پہلے نا گورنمنٹ بچوں کو انگلینڈ میں دودھ پرووائڈ کرتی ہوتی تھی سرکاری خرچے پہ، اس نے ڈسکنٹینیو کر دیا. تو یعنی کہ یہ نیو لبرلزم کا مطلب یہ ہے کہ ہر سروس کو پرائیویٹائز کر دو. ہر سروس کے لیے جو لوگوں کو ایک سیکیورٹی حاصل تھی نا، وہ سیکیورٹی ان سے لے لی جائے، تاکہ وہ کمپٹیشن جو جس کا ہم پہلے ذکر کر رہے ہیں اس میں اور زیادہ دل و جان سے لگ جائیں. جو ایک سوشل وہ جو انشورنس پرووائڈ کی جاتی تھی گورنمنٹ کی طرف سے، وہ بھی ختم کر دی گئی. اپنی انشورنس خود کرو. آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پینشن بھی ختم کرو، بندہ خود کنٹریبیوٹ کرے. اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں نا، وہ ہم اسی نیو لبرل ماڈل کو فالو کر رہے ہیں. اور ہم اپنے اس سبجیکٹ میں واپس آ جائیں تو وہ نیو لبرل ماڈل لوگوں کو کنٹرول کرنے کا ایک نیا اور زیادہ ایفیشینٹ طریقہ ہے. اور وہ جو فوکو کی وہ جو چل رہی تھی پرزن ود ان وال سے ود آؤٹ وال، اس کی ایک اگلی ایولیوشنری سٹیج ہے کہ جو نیو لبرلزم کو ہم بڑی خوشی سے فالو کریں. اب اس میں پرابلم، اچھا چلیں فی الحال چھوڑ دیتے ہیں، آپ آگے بات کیجیے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. ابھی جس طرح آپ نے ایکسپلین کیا کہ پاور کو اس طریقے سے ملا دیا گیا انسٹیٹیوشنس کے اندر، اور ساتھ ہی ایک فیک سینس آف امپاورمنٹ دے دی اور ایک فیئر پیدا کر دیا گیا کہ ریپلیسمنٹ بھی اویلیبل ہے. ان ساری چیزوں کی جب ان کے اگینسٹ فوکو بات کرتا ہے تو ایک بڑی ہوپلیسنس کی ایک اسٹیٹ کریٹ ہو جاتی ہے. تو کیا فوکو ان ساری چیزوں کے اگینسٹ جا کے کوئی اس کا کوئی پازیٹیو ٹیک اوے یا آزادی یا ریزسٹنس کی کوئی گنجائش بھی چھوڑتا ہے ان ساری چیزوں میں آج کے دور میں، کہ بالکل نہیں رہتی؟ یہ ایک بڑا جینون پرابلم ہے. یہ فوکو کی فلاسفی یا اس طرح کے جتنے لوگ بھی ہیں نا، ان کی فلاسفی میں ایک پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ڈسپلن کے ذریعے یا ان بے شمار انسٹیٹیوشن کے ذریعے انویزیبلی کنٹرول کیا جاتا ہے، تو پھر ریزسٹنس کی گنجائش کہاں بچ جاتی ہے؟ ایک تو دیکھیں نا، ریزسٹنس تب آپ کر سکتے ہیں آپ پہ کوئی چیز تھوپی جا رہی ہے زبردستی، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی ایک بندہ کھڑا ہے، وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تم نے گھر نہیں جانا مثال کے طور پہ، تو آپ اس کو ریزسٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو کسی طریقے سے ایسے سمجھایا جائے کہ آپ کو خود لگے کہ مجھے گھر نہیں جانا چاہیے، مثال کے طور پہ میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں، آپ کو شاید انٹرسٹنگ لگے. وہ یہ ہے کہ کسی نے بندے نے فوکو پہ کتاب لکھی تھی، اس میں اس نے ذکر کیا کہ کیسے ہم بیہیویئر کو جو ہے نا ان پرسیپٹیبلی کنٹرول کیا جاتا ہے. اس کے لیے اس نے مثال دی. وہ کہتا ہے کہ کسی کو اگر آپ بھوکا رکھیں، یہ ایک بہت بڑا اس پہ ٹارچر اور ظلم سمجھا جائے گا. لیکن وہ کہتا ہے کہ آپ اب ماڈرن زمانہ دیکھیں، خواتین جو ہیں نا اپنی مرضی سے بھوکی رہتی ہیں. ایک وہ خاص قسم کا جو وہ آبجیکٹو بنا دیا گیا کہ جی باڈی ویٹ یہ ہونا چاہیے، اس کے لیے وہ خود اپنی مرضی سے بھوکی رہتی ہیں. وہ کہتا ہے کہ جی اگر وہ پرانے زمانے میں کسی کو پنشمنٹ دی جاتی تو لوگوں نے کہ تم نے کھانا نہیں کھانا، تو وہ بہت اب بیچارہ یعنی کہ اس لفظ لوگ اس سے ہمدردی کرتے. لیکن آج کل ایسا ہم نے سسٹم بنایا ہے، ایسا فیمیل باڈی کو آبجیکٹیفائی کیا ہے اور ایسے آئیڈیل پیش کیے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے، آپ نے انوریکسیا کا نام سے سنا ہوگا، انوریکسیا نروزا، اور ایک بولیمیا بھی ایک اور کنڈیشن ہوتی ہے جس میں اگر کبھی خاتون جو ہے نا ایک دم ایک جیسے کہتے ہیں نا ایٹنگ بینچ پہ چلی جاتی ہے، اس کے بعد پھر وہ الٹیاں کرتی ہے، گلٹ کا شکار ہوتی ہے، اور وہ جو ہے پھر ایکسیسو ایکسرسائز اور ایکسیسو ڈائٹنگ شروع کر دیتی ہے. تو یہ اب یہ اس کو پھر اس دوسرے کانٹیکس میں بھی آپ دیکھیں، یہ چیزیں تو اب سائیکیٹری، اب یعنی کہ یہ سائیکیٹرک ڈس آرڈرز ہیں. نروزا کا لفظ ہی جو ہے نا وہ نرو سے نکلا ہوا ہے. تو یعنی کہ انوریکسیا نروزا اور بولیمیا نروزا ٹریٹیبل سائیکیٹرک کنڈیشنز ہیں. لیکن آج سے 200 سال پہلے تو ان کا کوئی وجود نہیں تھا. کسی نے نام بھی کی اس معنی کے سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کو لفظ کا بھی نہیں پتا ہوگا. تو یہ اس طرح سے وہ یعنی کہ اس طرح سے کنٹرول کیا جا رہا ہے. لیکن ہم پھر اسی بات پہ آ جاتے ہیں کہ اس میں ریزسٹنس کی گنجائش کہاں. پہلے تو اس پہ بھی باقاعدہ لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں کہ جی اس سسٹم کو مانتے ہوئے کہ اس میں ریزسٹنس کہاں سے آئے گی. بہرحال فوکو 2-3 باتیں کرتا ہے. پہلی بات تو یہ کہتا ہے کہ یہ کریٹیسزم یا یہ تنقید کسی تھنکر پہ یا انٹلیکچوئل پہ کرنا کہ تمہیں کوئی رائٹ نہیں ہے کسی چیز کو کرٹیسائز کرنے کا اس وقت تک
جب تک تم اسے ریفارم کرنے کا طریقہ نہیں بتا دیتے. یہ غلط ہے. پہلی بات وہ یہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو ایک طرح سے ذمہ داری سے نکال رہا ہے کہ میرا کام نہیں ہے میں حل بھی بتاؤں، لیکن وہ کچھ نہ کچھ بتائے گا آگے چل کے، میں ذکر کرتا ہوں. وہ یہ کہتا ہے کہ کرٹیسزم سب سے پہلے ضروری ہے. کم از کم وہ کہتا ہے کہ آپ پاس کیپیسٹی ہونی چاہیے ٹو سے نو، کہ آپ چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے اور ان کو یعنی کہ پوائنٹ آؤٹ کریں. وہ یہ کہتا ہے کہ بیسیکلی جیسے ہم نے پہلے بات کی نا کہ یہ جو پاور سٹرکچرز ہیں یہ انویزیبل ہیں. سب سے پہلے ضروری ہے کہ ان کو ویزیبل کیا جائے، ان کو لوگوں کو بتایا جائے کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تم جو سمجھ رہے ہو نا بڑی خوشی سے خوشی کہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں اور میں بڑی زندگی میں نے ترقی کرنی ہے، تو تمہارے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ تمہارے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ کیا پاور ریلیشنز آپریٹ کر رہے ہیں انویزیبلی؟ جب تک ان کو ویزیبل نہیں بنائیں گے آپ ان کو ریزسٹ نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کا اس کا حل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو. تو وہ کہتا ہے کہ جو پولیٹیکل انٹلیکچوئل ہے اس کا سب سے پہلے کام تو یہ ہے کہ یہ جو انویزیبل ریلیشنز ہیں ان کو ویزیبل بنائے، ان کو لوگوں کے سامنے لائے تاکہ وہ اس کا کچھ حل کر سکیں. اور پھر وہ یہ کہتا ہے، آپ بلکہ اس طرح سے سمجھ لیں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جب یہ چیزیں ویزیبل ہوں گی نا تو اس وقت جو یہ ہمارے ہاں بھی فنومینا ہے کہ ایک تو یعنی کہ آپ اس طرح سے اسے سمجھ لیں کہ جو مارکس کی فلسفی تھی نا کہ وہ یہ تھی کہ ورکنگ کلاس کسی طرح لوگ ریوولٹ کرے گی اور وہ جو ہے جو ڈومیننٹ کلاس ایکسپلائٹیو کلاس اس کو ریپلیس کر لے گی. ورکنگ کلاس کو تو انہوں نے ڈسیبل کر دیا نا. وہ جو نیو لبرلزم کی میں ایک اسپیکٹ چھوڑ گیا تھا، اس میں ایک اسپیکٹ یہ بھی ہے کہ جی آپ نے پرماننٹ لائف امپلائمنٹ کسی کو نہیں دینی. وہی بات کریں یاد کیا کہ سرکاری ملازموں کو پالنا تو گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے نا. آپ نے لائف امپلائمنٹ کسی کو نہیں دینی، کانٹریکچوئل امپلائمنٹ نہیں دینی. اب یہ جو بڑی بڑی ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں یا جو بڑی بڑی آرگنائزیشن ہیں وہ آؤٹ سورس کر دیتی ہیں ہیومن، کہ وہ کوئی ایک اور کمپنی ہوتی ہے وہ ان کے لیے بندے رکھتی ہے، وہ اس کمپنی کے ملازم نہیں ہوتے جس میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہ ان کو وہ جو سارے امپلائمنٹ کے بینیفٹس ہیں، ان کو تنخواہ تو ملتی ہے، ان کو امپلائمنٹ بینیفٹس دینے پڑے. تو وہ اگلی بات وہ یہ کہتا ہے کہ جو سمجھا جاتا تھا کہ پرولیتاریہ جو ہے وہ کلاس جو ہے وہ ریولیوشن لے کے آئے گی، وہ پرولیتاریہ کو تو انہوں نے توڑ پھوڑ دیا نا. اس طرح پرماننٹ امپلائمنٹ ختم کر دی، ان کو آرگنائز ہونے کا، اکٹھا ہونے کا، جوائنٹ ایکشن کرنے کے آپ نے اسکوپ ہی نہیں چھوڑا. اب وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے یہ جو سو کالڈ ہماری مڈل کلاسز ہیں نا، جو کم از کم پاکستان کی حد تک، یہ میرا پھر شاید ایک کانٹروورشل اوپینین ہوگا، انتہائی نیگیٹو رول ادا کرتی ہیں. یہ ہمیشہ اینٹی پالیٹکس ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ ڈکٹیٹوریل جو ہے اتھارٹی کو پسند کرتے ہیں، اس کو پروموٹ کرتے ہیں، ان لوگوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں جو اینٹی ڈیموکریٹک ہوتے ہیں. تو جب تک یہ لوگ یہ نہیں سمجھیں گے، یہ جو مڈل کلاسز ہیں یا جب وائٹ کالر ورکر جن کو کہتے ہیں، کہ جب تک وہ نہیں سمجھیں گے کہ ہماری اصل آئیڈینٹیفیکیشن اس ورکر کے ساتھ بنتی ہے. ہماری آئیڈینٹیفیکیشن جو ہمیں ایک خواب دکھایا جا رہا ہے کہ تم شاید کبھی ہماری کلاس میں شامل ہو جاؤ گے اوپر والے، اس کلاس سے آئیڈینٹیفیکیشن نہیں بنتی. آج کا جو ورکر جو ایکسپلائٹ ہو رہا ہے وہ صرف وہ نہیں ہے جو کہ لوہا کو کوٹ رہا ہے کسی فاؤنڈری میں یا فیکٹری میں، وہ بھی ہے جو بڑا سوٹ بوٹ پہن کے اور ٹائی لگا کے بڑی خوشی سے جا کے لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا ہوتا ہے. وہ بھی اسی نیو لبرل سسٹم کا اتنا ہی بڑا شکار ہے جتنا کہ وہ ایک مزدور تھا جو کہ 18 گھنٹے کام کرتا تھا. تو یہ سب سے پہلے تو یہ اویئرنیس لانے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات جو ہے کہ جو ہم پالیٹکس کو برا سمجھتے ہیں، اس سے ہمیں ہٹنا پڑے گا سب سے پہلے. اب مثلا ایک انٹرویو میں فوکو سے سوال کیا کسی نے کہ وائی آر یو انٹرسٹڈ ان پالیٹکس. اس نے کہا جی سوال یہ بنتا ہے کہ کسی ایسے آدمی سے پوچھنا جو پالیٹکس میں انٹرسٹڈ نہ ہو کہ وائی آر یو ناٹ انٹرسٹڈ ان پالیٹکس. وہ پالیٹکس کہتا ہے سیاست جو ہے وہ ہماری ہیومن ایگزسٹنس کا بیسک سٹرکچر ہے، اس میں اکنامک جو ریلیشنز ہیں وہ آپریٹ کرتے ہیں. وہ پولیٹیکل سٹرکچر طے کر سکتا ہے کہ ہمارے لیے کیا کرتا ہے، کہ ہمارے لیے کیا پروہیبٹڈ ہے، کیا منع ہے اور کیا جائز ہے ہمیں کرنے کے لیے. تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ پالیٹکس میں حصہ لینا، لیکن اس کو بھی آگے وہ کوالیفائی کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ ایشوز بیس پالیٹکس کر سکتے ہیں،
لیکن آپ کسی پولیٹیکل اینٹی کے ساتھ بلانگ نہ کریں، کسی کو اپنا پیر و مرشد نہ مان لیں کہ جی یہ میں اس کے ساتھ ہوں، یہ غلط ہے صحیح ہے. آپ ایشوز پہ آواز اٹھائیں، اس میں اپنے آپ کو کریں، کیونکہ یہی ایک طریقہ ہے. یہی ایک طریقہ ہے کہ جب تک آپ پولیٹیکل نہیں کریں گے ایشوز کو، اس وقت تک آپ بہتری نہیں لا سکتے. کیونکہ یہ جو خرابی پیدا کی گئی ہے نا، یہ سوسائٹی کو ڈی پولیٹیسائز کر کے کی گئی ہے. وہ جو میں آپ سے ایک فنومینن ابھی ذکر کر رہا تھا نا کہ میرا خیال ہے، جو غلط ہو سکتا ہے، کہ جو آج سے 50 سال پہلے کے اسٹوڈنٹ تھے وہ سوشلی اور پولیٹیکلی زیادہ اویئر تھے. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہوتی تھی. یہ جو 1967 میں شاید ایوب خان جو ڈکٹیٹر تھے، ان کے خلاف موومنٹ چلی تھی، وہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں چلائی تھی، وہ اسٹوڈنٹس اور ٹریڈ یونین والوں نے چلائی تھی. تو جو ڈکٹیٹر تھے انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اسٹوڈنٹ یونین کو بین کر دیا، ٹریڈ یونینزم ختم کر دیا. تو وہ اب جب ہم کہتے ہیں نا کہ جی یہ جو آج کل کے نئے پالیٹیشینز ہیں ان میں تو یہ خرابیاں ہیں یا یہ نہیں ہے، تو آپ نے ان کو اس پروسیس سے نکلنا ہی نہیں دیا کہ جہاں سے پالیٹیشینز پیدا ہو سکتے تھے. لیکن خیر ہم اس میں اسپیسیفکس اپنے پاکستان کی سچویشن پہ نہیں جا رہے، ہم بات وہی کر رہے ہیں کہ ریزسٹنس کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ آپ چیزوں کو سمجھیں، اور یہ اویئرنیس جتنی زیادہ سے زیادہ پھیلے گی اور جو لوگوں کو جب سمجھ آئے گی. ابھی وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایکسپلائٹ نہیں ہو رہے. مزدور شاید سمجھتا تھا مارکس کے زمانے میں کہ وہ ایکسپلائٹ ہو رہا تھا، لیکن ایکچولی ہر ورکر ایکسپلائٹ ہو رہا ہے، اور اسے کیپٹلسٹ جو ہے ایک ڈومیننٹ اکنامک کلاس ہے وہ ایکسپلائٹ کر رہی ہے، اور اسٹیٹ کی یعنی کہ تعاون سے ایکسپلائٹ کر رہی ہے. تو جب تک ہم اس ایکسپلائٹیشن کو نہیں سمجھیں گے، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اور جب زیادہ سے زیادہ لوگ سمجھنا شروع کر دیں گے، دیکھیں ایک منیمم کام ہے، منیمم کام ہے کم از کم ان پارٹیوں کو ووٹ نہ دیں جو کہ یہی نیو لبرل ویلیوز یا نیو لبرل ایجنڈاز لے کے چل رہی ہیں، ان کو ووٹ نہ دیں. تو اس طرح سے یہ کمپلیکس فینومین ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا جو ایکسپلائٹیشن کا یا اپنا جال جو ہے اس کو ایوالو کیا ہے، اس کو اس طرح سے ایوالو کر دیا ہے کہ اس کی ریزسٹنس مشکل ہو گئی ہے. لیکن ریزسٹنس تو کسی نہ کسی کو تو کرنی پڑے گی نا. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میرا خیال ہے کہ فوکو نے تو ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تھی اس سے، لیکن along with the valuable contribution that you made کوئی نہ کوئی رے آف لائٹ نظر آتی ہے in coming out of this as well. میرا اب ایک بالکل آخری سوال فوکو کی پرسنل زندگی اور شاید اس پہ جو سب سے بڑی تنقید ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ ہے کہ اس کے فلسفے اور انداز زندگی کو دیکھ کے کئی لوگوں کا یہ اوپینین ڈیولپ ہوتا ہے کہ وہ شاید جو ہے امورل تھا یا غیر اخلاقی تھا. تو کیا یہ بات سچ ہے کہ فوکو ایتھکس کے اگینسٹ تھا، یا کہ اس سوال کا ایک اور فائدہ بھی ہوگا کہ وہ جو پچھلا والا آپ کا سوال تھا نا، اس کے بھی ایک جواب کا ایک طریقہ فردر آپ کو ملے گا. جی فوکو جو ہے اس طرح کی ٹریڈیشنل موریلٹی کا قائل نہیں تھا. وہ یہ جیسے آپ اسے کہہ رہے ہیں نا، اس کی موت بھی بڑے کنٹروورشل سرکمسٹانس میں ہوئی تھی، وہ اسکینڈل تھا. یعنی کہ وہ اوپنلی ڈکلیئرڈلی ہومو سیکشول تھا. وہ 1984 میں مرا بھی ایڈس سے تھا. یعنی کہ جو سمٹمز تھے، کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ سمٹمز ایسے تھے کہ وہ انڈیکیٹو تھے ایک سیپٹیسیمیا جو کہ پوسٹ ایڈز ہوتا ہے. تو یعنی کہ وہ اس طرح کلیئرلی نہیں کہہ رہے کہ وہ ایڈس سے مرا، لیکن اس کا مطلب یہی ہے. تو لیکن وہ یہ کہتا تھا کہ اس طرح کی موریلٹی کا میں قائل نہیں ہوں جس میں ایک لسٹ ہو. ٹریڈیشنل موریلٹی تو اسی طرح کی ہوتی ہے نا کہ یہ ڈوز ہیں، یہ ڈونٹس ہیں، یہ اچھی چیزیں ہیں، یہ آپ نے کرنی ہیں، یہ بری چیزیں، یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یا ایول ہے، یہ آپ نہیں کرنا. وہ کہتا تھا اس قسم کی موریلٹی کا میں قائل نہیں ہوں. موریلٹی بھی وہ کہتا تھا کہ بیسیکلی ایک پریکٹس ہے، آپ نے پریکٹس کرنی ہے. آپ نے کوئی فارمولے اس طرح کے ایتھکس کے نہیں بنا لینے جیسے کچھ اور لوگوں نے بنائے. وہ اور اس کے لیے جو ہے نا، وہ پھر یہ اس کی لیٹر زندگی کا حصہ ہے. یہ شروع کی اس کی بھی ایک ایولیوشن ہوتی ہے تھاٹ کی. اگر ہم نے بطور اسے وہ یعنی کہ اس طرح سے پڑھنا ہو تو ہم اس پہ گفتگو کر سکتے تھے، لیکن اس کی فی الحال ہمارے اس میں اسکوپ میں گنجائش نہیں ہے. تو وہ جو ریئلٹی کا آئیڈیل ہے نا، جو اس نے لیٹر پارٹ میں دیا، اس کے لیے وہ گریک پیریڈ میں جاتا ہے. گریک پیریڈ جو ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ اور ارلی رومن پیریڈ میں، اس میں اب یعنی کہ یہ فلسفی ایک ریکگنائز کرتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ پوری ویسٹرن فلسفی
جو ایک گریک ایک اوریکلز ہوتے تھے اس زمانے میں، وہ بھی اسی طرح کے کوئی پاگل قسم کے لوگ ہوتے تھے جو کوئی لوگوں کو پیشین گویاں کرتے تھے. تو ایک اوریکل سے ایک وہ سینگ اسکرائب کی جاتی ہے، ایٹریبیوٹ کی جاتی ہے کہ جس نے کہا تھا نو دائی سیلف، یعنی کہ اپنے آپ کو جانو. وہ کہتا ہے یہ انکمپلیٹ ہے. وہ اصل جو سینگ تھی وہ یہ تھی کہ نو دائی سیلف اینڈ ٹیک کیئر آف یور سیلف. وہ یہ کہتا ہے کہ جی جو گریک ایتھکس تھا نا، وہ گریک ایتھکس کا مقصد سیلویشن نہیں تھا. وہ گاڈ میں اس طرح سے آفٹر لائف میں بلیو نہیں کرتے تھے. اور ارلی رومن پیریڈ بھی اسی طرح تھا کہ وہ سیلویشن ان کا مقصد نہیں ہوتا تھا، ان کی مورالٹی ایتھکس کا. انہوں نے وہ ایک پلیٹو کی ایک دو کتابوں کا ذکر کرتا ہے، ایک اپولوجی اور ایک السیبایڈس اس قسم کا نام ہے، جس میں سوکریٹیز وہ بتاتا ہے، اور جو سوکریٹیز نے اپنے ٹرائل میں بھی کہا تھا کہ میں تو صرف یہ کام کرتا ہوں کہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ اپنا خیال رکھو، اپنا خیال رکھو، اور یہ میرے پہ ایک ڈیوٹی ہے، میں اس کے بدلے میں کچھ نہیں لیتا. تو بایڈس میں بھی ایک پرنس ہوتا ہے جو اس سے مشورہ لینے آتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کیسے اچھا رولر بن سکوں گا. تو وہ اسے کہتا ہے کہ اچھا رولر بننے کا طریقہ یہ کہ تم اپنا خیال رکھو، ٹیک کیئر آف یور سیلف. اور ٹیک کیئر آف یور سیلف کا مطلب ہے کہ تم ٹروتھ تک ایکسیس حاصل کرو، یعنی کہ ٹروتھ کو سیکھو، وزڈم کو سیکھو، اور پرفیکشن آف سول کرو، کہ اپنی سول کو پرفیکٹ کرو. یعنی کہ ٹیک کیئر آف کا مطلب وہ اس قسم کا ٹیک کیئر آف نہیں ہے کہ آپ کا جو دل چاہتا ہے آپ کریں، آپ کا جو یعنی کہ کوئی عیاشی والی زندگی گزاریں یا اس قسم کا نہ کریں. وہ ٹیک کیئر آف یور سیلف ایک فلاسافک سینس میں وہ بات کرتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ یہ کچھ رومن فلاسفر جو تھے یا گریک کے زمانے میں یہ کہتا ہے کہ یہ تو سوکریٹیز سے یہ ایٹریبیوٹ کی جاتی ہیں، لیکن اسٹوئکس اور ایپیکیورنز جو تھے نا، دو اسکول آف فلاسفی تھے، انہوں نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا ہے. انہوں نے اس کی تفصیل بتائی ہے کہ ٹیکنگ کیئر آف یور سیلف کس طرح ہو سکتی ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد ایک کرسچینٹی کا پیریڈ آ گیا، جو کرسچینٹی نے بھی نو دائی سیلف کو رکھا کہ اپنے آپ کو جانو، لیکن اس کا مقصد کچھ اور تھا. اس کا مقصد ٹیکنگ کیئر آف یور سیلف نہیں تھا، اس کا مقصد تھا سیلویشن. اور سیلویشن کا جو طریقہ، نجات یا جو بھی اس اردو میں کہنا چاہیں، اور سیلویشن کا طریقہ یہ تھا جو ہم یعنی کہ اردو میں بھی کہتے ہیں، جو ہم اپنے صوفیاء سے ایٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ میں کو مارو. وہ میں کو مارو کا ترجمہ کرسچینٹی حد تک تھا سیلف ریننسیشن، کہ آپ اپنی سیلف کو ذلیل و خوار کر دیں، اس کو چھوڑ دیں، سیلف کا خیال نہ کریں، اور سیلف کو ریناؤنس کر کے ہی آپ سیلویشن حاصل کر سکتے ہیں. وہ یہ کہتا ہے فوکو کہ وہ جو گریک جو موریلٹی کا صحیح طریقہ تھا، اس کو کرسچین پیریڈ نے تباہ و برباد کر دیا، اور وہ اسی طرح چلتا رہا. اب یعنی کہ ٹیکنگ کیئر آف یور سیلف وہ کہتا ہے کہ امورل سمجھا جاتا ہے، برا کام سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آئیڈیل تو یہ ہے کہ دوسروں کا خیال رکھا جائے. لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ جو گریک فلاسفی تھی نا، اس میں مثلاً سوکریٹیس نے جو اپنے اس کو شاگرد کو بتایا تھا، یا بعد میں جو وہ تھے سینیکا اور دوسرے یہ جو فلاسفر کا میں نے ذکر کیا، وہ بتاتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ تم دوسروں کا خیال تب ہی رکھ سکتے ہو جب تم اپنا خیال رکھو گے. اور اپنا خیال رکھنا کیونکہ وزڈم اور پرفیکشن آف سول کے ساتھ لنکڈ ہے، تو اس میں پھر ٹرینی یا ڈومینیشن دوسروں کی نہیں آئے گی. اگر ایک آدمی دوسروں کو ڈومینیٹ کر رہا ہے، کسی سے زیادتی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہی ڈڈ ناٹ ٹیک کیئر آف ہمسیلف. کیونکہ اگر اس نے اپنا خیال رکھا ہوتا اور اپنے آپ کو ڈیولپ کیا ہوتا، تو پھر اس میں ڈومینیشن کی خواہش یا ڈیزائر نہیں ہونی تھی. تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو وہ اگلی بات یہ کہتا ہے، ایک اور ٹرم استعمال کرتا ہے جیسے اس نے دیا تھا ایستھیٹکس آف ایگزسٹنس، کہ یہ جو گریک جو مورالٹی نا، وہ ایستھیٹکس آف ایگزسٹنس تھی، کہ جیسے کسی چیز کو بیوٹیفل بنانا ہوتا ہے، ایستھیٹکس یہی ہوتے ہیں نا کہ اور وہ اور ایک اس نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی تھی. اس نے کہا تھا کہ آرٹ سمجھا جاتا ہے آبجیکٹس کو کیپچر کرنا. وہ کہتا ہے کہ ایک آرٹ زندگی کسی کی کیوں پیس آف آرٹ نہیں ہو سکتی. وہ کہتا ہے کہ ہمیں زندگی کو اپنی پیس آف آرٹ بنانا چاہیے، اور یہ ہے گڈ، اس میں گڈ لائے کرتا ہے، یہ ایستھیٹکس آف ایگزسٹنس میں گڈ لائے کرتا ہے. تو یعنی کہ اس کو موریلٹیز میں تھی، اس طرح کا ایتھیکل سسٹم نہیں تھا جیسے کچھ اور لوگوں نے دیا. ایتھکس پہ مثلا اس نے کوئی کتاب نہیں لکھی، لیکن جیسے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ اس نے آخری حصے میں کچھ کام کیا تھا.
اس نے کچھ کام کیا تھا اور وہ شاید زندہ رہتا تو شاید ایک کتاب بھی لکھ دیتا. تو وہ یہ اس نے آخری یعنی کہ 3 اس نے والیوم میں لکھی تھی ہسٹری آف سیکشولیٹی. نام پہ نہ جائیے گا، خاص طور پہ اس کی جو دوسری آخری دو کتابیں تھیں نا، وہ ایتھکس کے ساتھ ہی کنسرن تھی، اور اسی میں یہ اس قسم کے اس نے آئیڈیاز ایتھیٹکس آف ایگزسٹنس کے پیش کیے تھے. تھینک یو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ نے نہایتی خوبصورتی کے ساتھ جو ایک کمپلیکس فلسفہ ہے فوکو کا، اوبویسلی اس کے اوپر بہت گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ میں اپنے سوالات کو یہاں پہ روکوں گا، اور اب ہم اگلے مرحلے میں بڑھیں گے، جہاں پہ اگر کسی کے کوئی بھی سوال جواب ہیں تو پلیز اپنا ہینڈ ریز کیجیے گا اور مائک آپ تک آ جائے گا. ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ مائک قریب رکھ کے بات کیجیے گا تاکہ ریکارڈنگ میں آپ کی آواز کلیئر آ سکے. جی تھینک یو سو مچ. چل رہا ہے. دو کوشچن ہیں. جی پہلا کوشچن یہ ہے کہ مائیکل فوکو کے سینٹرل بینکنگ اور اسٹیٹ بینکنگ پہ کیا خیالات ہیں، اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ سینٹرل جو اسٹیٹ بینکنگ ہے، کیا اس کو سینٹرل بینک کے ماتحت ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں، اسٹیٹ بینک بیسیکلی، اسٹیٹ بینک جو ہے وہ سینٹرل بینک ہی ہوتا ہے. مختلف اسٹیٹ بینک کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، پاکستان میں ہم اسٹیٹ بینک کہتے ہیں، امریکہ میں اسٹیٹ بینک کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. بیسیکلی وہ سینٹرل بینک ہی ہوتا ہے. لیکن اگلی بات یہ ہے کہ فوکو اسٹیٹ بینک یا سینٹرل بینک جس سسٹم کا حصہ ہے، اس کو تو جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ فوکو نے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا، اور اسے اینٹی ہیومن اور جو بھی کہا جا سکتا ہے وہ اس نے کہا ہے. لیکن اب انڈیویجولی اسٹیٹ بینک کے بارے میں اس نے انفارچونیٹلی کچھ نہیں کہا. تو لیکن وہ جس سسٹم کا حصہ ہے نا، جو مانیٹری پالیسی طے کرتا ہے، جو انٹرونشنز وہ کرتا ہے، وہ بیسیکلی اسی نیو لبرل سسٹم کو پروموٹ کرنے کے لیے کرتا ہے نا. تو جب وہ نیو لبرل سسٹم کے آپ خلاف ہوں گے تو آپ اسٹیٹ بینک کو کی بھی اس شکل کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کر سکتے. تھینک یو. مجیب الرحمان ہے، اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے IR کا اسٹوڈنٹ ہوں. سر، آپ نے جو اتنا کمپلیکس فلاسفی کو اتنا آسان الفاظوں میں ہمیں سمجھایا، بہت شکریہ. میرا سوال یہ ہے سر، آپ نے کہا فوکو کی جو فلاسفی ہے یا سیاست کے حوالے سے، آپ نے کہا کہ ایک معاشرے کے لیے سیاست کی بہت ضرورت ہوتی ہے. تو کیا آپ نے کہا کہ مرید نہیں بننا چاہیے، اس کا سمپل مطلب یہی ہے کہ آپ نے کوئی منظم تنظیم میں نہیں جانا ہے؟ کیا بغیر کوئی منظم تنظیم کے یا آرگنائزیشنل سٹرکچر سیاست ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیں، اس کا ایک کانٹیکس تھا. بیسیکلی جو اس نے یہ کہا تھا نا کہ آپ کسی سے بلانگ نہ کریں، اس کا ایک کانٹیکس تھا. وہ کانٹیکس اس میں تھا کہ جو اس نے ڈومیننٹ پارٹیز تھی نا فرانس میں، مثلاً وہ کمیونسٹ پارٹی فرانس میں وہ شامل رہا ہے. 1952 میں وہ گریجویٹ ہوا تھا اور اس میں وہ چلا گیا. کیونکہ بیسیکلی وہی بات ہے کہ جی بہت ساری چیزیں ہم نہیں کر پائے. وہ مارکس سے امپریس تھا، مارکسزم سے وہ امپریس تھا، مارکسسٹ فلسفی کا قائل تھا. اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس نے بیسیکلی مارکس اور نیچے کو کمبائن کر کے ایک اپنی فلسفی پیش کی تھی. تو مارکس وہ کمیونسٹ پارٹی آف فرانس میں شامل رہا، اور اس کی کنٹریبیوشن کے بعد کمیونسٹ پارٹی آف فرانس شاید 80s میں اس کی گورنمنٹ بھی بنی، اور انہوں نے کچھ چیزیں فوکو کی فلسفی کے مطابق کی. مثلا ڈیتھ پینلٹی کو ابالش کیا گیا، رائٹ آف اسائلم کو انہوں نے، یعنی کہ اسائلم دینے کا پروسیس تھا اس کو آسان کیا، اور پریزن ریفارمز کی. لیکن وہ زیادہ دیر کمیونسٹ پارٹی میں رہا نہیں اس کو، کیونکہ ان کے کچھ چیزوں سے اختلاف ہوا. مثلاً اس کو اختلاف ہوا کہ جو کمیونسٹ یا مارکسزم تھا جیسے وہ روس میں رائج ہوا تو وہ اسٹالن نے ٹیک اوور کر دیا گیا تھا. وہ ایک اپنی ہسٹری ہے کہ لینن جب کی ڈیتھ ہوئی نا تو اس کا شاید نیچرل جو سکسیسر تھا نا، جو اس کا اگلا بنتا تھا، وہ ٹروٹسکی تھا. لیکن اسٹالن جو تھا وہ زیادہ پولیٹیکلی ہوشیار تھا آپ کہہ لیں. تو اس نے ٹروٹسکی جو کہ آئیڈیولوجیکلی لینن سے بھی شاید بڑا ایک مارکسسٹ تھا، اس کو اس نے نہیں حکومت میں آنے دیا، اس نے وہ ٹیک اوور کر دیا. تو وہ جو اسٹالنزم جو تھا نا اس کے خلاف تھا. اور جو کمیونسٹ پارٹی آف فرانس تھی وہ اسٹالنزم کو ریزسٹ نہیں کرتی تھی کچھ چیزوں میں. مثلاً
اس نے فوکو نے نا بہت ساری زندگی فرانس سے باہر گزاری ہے، سویڈن میں رہا ہوا ہے، ٹیونس میں رہا ہوا ہے، وہ ایران میں بھی رہا تھا. اب ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے، اگر آپ میں سے کوئی پوچھنا چاہے گا تو ایران کا ایکسپیرینس اور یہ جو ریولیوشن تھی امام خمینی صاحب والی، اس دور میں وہ ایران میں گیا تھا. تو وہ وارسا میں بھی رہا تھا، پولینڈ میں اس زمانے میں ایک سالیڈیرٹی موومنٹ چلی تھی. سالیڈیرٹی موومنٹ وہاں کا جو پولینڈ میں کمیونسٹ دور تھا، کمیونسٹ حکومت تھی، یہ سارے سوویت انفلوئنس میں تھے، اس کے خلاف ورکرز نے ہی ایک سالیڈیرٹی موومنٹ چلائی تھی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ لیچ ویلیسا شاید ان کا ایک لیڈر تھا. تو اس پہ اس کا خیال یہ تھا کہ کمیونسٹ پارٹی آف فرانس کو سالیڈیرٹی موومنٹ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ ان کی وہ سوویت یونین کے ساتھ ایلیجینس تھی تو وہ انہوں نے اس کے مطابق نہیں کیا، تو اس نے بہرحال کمیونسٹ پارٹی چھوڑ دی. پھر اس نے اینالائز کیا کہ جو ویسٹ کی بڑی بڑی پارٹیز ہیں نا، مثلا امریکہ میں ہم نے بات کی ڈیموکریٹس اور ریپبلکن ہیں، انگلینڈ میں کنزرویٹیوز ہیں اور لیبل پارٹی ہے. اس نے کہا کہ ان ساری پارٹیوں کا اگر ہم ہسٹورک رول دیکھیں تو کوئی پازیٹیو رول نہیں رہا. انہوں نے بہت بہت غلطیاں کی ہیں، اور جو کہ جو ہم جس ہم جال کی بات کر رہے ہیں اس میں لوگوں کو پھنسایا. تو اس کانٹیکسٹ میں وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا پرماننٹ حصہ بننے کے خلاف تھا. اس نے کہا کہ جی آپ پولیٹیکلی ایکٹیو ضرور ہوں، لیکن اگر آپ کسی کو جوائن بھی کریں، آبویسلی اکیلا آدمی تو اسٹرگل نہیں کر سکتا، کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے اسٹرگل کرے گا نا. آپ کریں اسٹرگل، لیکن ان کی غلط باتوں کی حمایت نہ کریں، ان کی غلط باتوں کو نہ کریں. جہاں وہ غلط کرتے ہیں تو پوائنٹ آؤٹ کریں. اور یہ کچھ پارٹیز میں آپ دیکھیں تو یہ کلچر ہوتا بھی ہے. جی سر آپ نے بات کی تھی کہ ہمیں پولیٹیکلی اویئر ہونا چاہیے، جیسے جی آپ نے کہا کہ آپ کے دور میں جو ایجوکیشن سسٹم تھا اس میں لوگ اویئر تھے، ان کو چیزوں کا شعور تھا. تو کیا ایسا نہیں ہے کہ میرے خیال میں کہ ہمیں انویئر رہنا چاہیے اور ہم کنٹرولڈ ہوتے رہیں تاکہ ہم ایک کیپٹلسٹک سسٹم میں کمپیٹیبل رہیں اور ایک پرزے کے طور پر کام کرتے رہیں؟ کیونکہ اگر ہم اب نارمل ہوں گے تو ہمارے سوشل سٹیٹس متاثر ہوگا، ہمیں پرابلمس آئیں گے. یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا، اور یہ لاجیکل سوال بنتا ہے کہ وہ جیسے ہم بات کر رہے تھے نا کہ یہی نیو لبرلزم میں جو کمپٹیشن دیا جاتا ہے، تو اب ایک انڈیویجول بندہ بیٹھا اپنے سیلفش پوائنٹ آف ویو سے دیکھے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ یار میرا سوشل اسٹیٹس امپروو ہو رہا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم کیوں کہتے ہو کہ میں کوئی لڑائی جھگڑا کروں؟ میں کیوں نہ اسی ریس میں شامل ہوں اور کچھ نہ کچھ اپنا مقام بنا لوں؟ تو یہ پھر آپ کا ہیومن کانسیپٹ کے بارے میں بات ہے کہ انسان چیز کیا ہے. انسان اب پھر مجھے ایک بات یاد آ گئی جو میں بھول گیا ہوں کہ جو یہ جو نیو لبرلزم کے نتیجے میں انسان پیدا ہوتا ہے نا، اس کو اس نے نام دیا ہومو اکنومیکس. جیسے اگر آپ کو پرانا میرا پچھلا لیکچر یاد ہو تو ہومو سیپینز کی اور ہومو ایریکٹس کی اور ہومو نیانڈرتھالس کی بات کرتے تھے، تو اس نے کہا کہ یہ جو سسٹم ہے نا یہ انسان کو ہومو اکنومکس بنا دیتا ہے، یعنی کہ اکنامک ایک سبجیکٹ بنا دیتا ہے. اب یہ ایک پھر ڈیپر ایک انالیسس کی ضرورت ہے کہ انسان کو کیا ہونا چاہیے. انسان کو کیا ایک پروڈکشن مشینری کا حصہ بن جانا چاہیے، یہ آبجیکٹو ہے. اگر آپ خدا میں بلیو کرتے ہیں تو خدا نے انسان کو کیا اس لیے پیدا کیا تھا، یا آپ ہیومن نیچر میں بلیو کرتے ہیں. وہ ویسے فوکو ہیومن نیچر میں بلیو نہیں کرتا تھا، وہ کہتا تھا ہیومن نیچر کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ بھی ایک میتھ ہے جو کہ وہ انلائٹنمنٹ کی پیدا کی ہوئی ہے، وہ فلوئڈ چیز ہوتی ہے، آدمی کچھ بھی بن سکتا ہے. یہ پھر ایک پرسنل چوائس ہے کہ آپ ایک میننگ فل ایگزسٹنس چاہتے ہیں جس میں آپ فلاسفی کو بھی، جس میں وہی جو ٹیکنگ کیئر آف یور سیلف والا کانسیپٹ تھا گریک کا، آپ اس کو بلیو کرتے ہیں، یا آپ ایک مشینری کا کل پرزا جو انہوں نے کہا تھا وہ بننا چاہتے ہیں. تو اگر وہ بننا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ کا سوال بالکل جینوین ہے، لیکن یہ سوال امپورٹنٹ ہے، یہ سوال پوچھا جانا چاہیے. جی I have a question کہ فوکو کا ایک کانسیپٹ تھا ٹیکنالوجیز آف کنٹرول، جی تو کیا ریزسٹنس بھی ٹیکنالوجی آف کنٹرول بن سکتی ہے؟ یعنی وہ ایک ڈائمینشن جو ہے وہ بھی ایک طرح کا کنٹرول دیکھنا، ہو. وہ یہ بھی ایک امپورٹنٹ سوال ہے. وہ یہ کہتا تھا کہ جو ہم کچھ یعنی کہ جو یہ سارا کنٹرول کا میکینزم ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کچھ، یا جو لوگ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں، حالانکہ ایک کوئی سنگل اینٹی کنٹرول نہیں کر رہی، جیسے ہم نے بتایا کہ سوسائٹی میں پھیلی ہوئی ہیں مائکرو فزکس ہیں، تو وہ ایک سرٹیچیوڈ پیدا کر دیتی، یعنی کہ
یقینی بات جو جیسے میں نے سیلف ایویڈنٹ بھی کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ ایک سرٹیچیوڈ کو ریپلیس کر کے ایک اور سرٹیچیوڈ لیں. وہ ٹیکنالوجیز اس لیے وہ پروسیس کی بات کرتا ہے، وہ پراپرٹیز کی بات نہیں کرتا، وہ پروسیس کی بات کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ کنٹینیوس اسٹرگل ہے. آپ کسی دن بیٹھ نہیں سکتے. مثلا پھر ایک اور مجھے نئی بات یاد آ گئی جو مجھے شاید کرنی چاہیے تھی، میں بھول گیا. وہ اس سے ایک انٹرویو میں سوال ہوا. اس کے بہت سارے انٹرویوز ہیں، کتابی شکلوں میں شامل ہیں. کچھ تو اس نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن اس کے علاوہ انٹرویو میں بھی اس نے بہت ساری امپورٹنٹ بات کی ہیں. اس میں کسی نے اس سے سوال کیا کہ لبریشن، یعنی کہ یہ جو ساری اسٹرگل ہے لبریشن کے لیے، آزادی لینے کے لیے. اس نے کہا نہیں، یہ آزادی لینے کے لیے نہیں ہے. آزادی لینا ایک ایونٹ ہوتا ہے. جیسے وہ کہتا ہے کہ بہت سارے ملک آزاد ہوئے ہیں کلونیلزم سے، کلونیل پاور سے آزاد ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کے حالات ٹھیک نہیں ہوئے. اس کے باوجود بھی وہ شاید پہلے سے بری میں. ابھی بھی اگر کوئی بڑی بوڑھیاں ہوں گی ہمارے کے گھروں میں، تو وہ شاید آپ کو انگریز کا دور یاد کرتے نظر آئیں گے. کچھ اب شاید لوگ کم رہ گئے ہوں گے. تو وہ کہتے تھے کہ انگریز کا دور بہتر تھا جو دور ہے. تو وہ اس کے لیے کہتا ہے کہ لبریشن ایک ایونٹ ہے، لیکن اس ایونٹ پہ ختم نہیں ہو جاتی. آپ کو فریڈم کی پریکٹسز کرنی پڑتی ہیں. آپ کو فریڈم کی پریکٹسز کرنی پڑتی ہیں کہ جو آپ نے لبریشن لے کے جو اچیو کیا ہے اس کو آپ کیسے ڈیولپ کریں گے. یعنی کہ وہ سٹرگل ملک کو آزاد کرنے پہ ختم نہیں ہو جاتا. وہ سٹرگل جس کو وہ پریکٹس آف فریڈم کہتا ہے، وہ چلنی آپ کو کنٹینیو کرنی پڑتی ہیں. اچھا سر، آپ نے یہ جو ٹیکنگ کیئر آف یور سیلف، جو پرانا جو انہوں نے اپنا مشیل فوکو صاحب نے کہا کہ جی وہ بہتر ہے اسے، جی یہ کیسے مطلب جو کرنٹ جو پاور جو کنٹرول کا جو میکینزم ہے اس میں کیسے یوزفل ہے؟ آپ کہیں ایلوبریٹ دیکھنا، کر اب سکتے ہیں؟ یہ پھر پرابلم وہی ہے کہ ٹائم کی کمی. تو ادروائز اس نے اپنی اس کتاب میں نا وہ پورا پروسیس دیا ہوا ہے کہ وہ گریک کیسے کرتے تھے. اس میں ٹیچر کا کیا رول تھا. اس میں ایک سیلف رائٹنگ کا ایک پورا چیپٹر ہے کہ سیلف رائٹنگ کیسے ہوتی تھی. کہ وہ جو چیز، ایک سیلف رائٹنگ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ جو پڑھیں اسے لکھ لیں. ٹھیک ہے نا جی. وہ پورا اس نے ٹیکنالوجیز جو انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے، پوری ٹیکنالوجیز دی ہوئی ہیں، وہ اس پیریڈ کے لیے تھی. آج کے پیریڈ میں لیکن آپ جب گول یاد رکھیں، جو گول آبجیکٹو جو تھا، جو میں نے آپ کو بتایا کہ 3 ہے، ایک پرفیکشن آف سول، ایک وزڈم اور ایک ٹروتھ. ٹھیک ہے نا جی. اگر یہ گول رکھیں گے ہم موجودہ کانٹیکسٹ میں، ان کو اچیو کرنے کے طریقے بنائے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. آج کا اگر کوئی وہ فوکو کا فالوور ہوگا تو شاید اس پہ کوئی ڈیٹیل کام بھی کر سکتا ہوگا، وہ اس پہ تفصیل بھی دے سکتا ہوگا کہ آج کا انسان کیا کیا چیزیں فالو کرے گا. وہ اس زمانے کے مطابق تو سینیکا نے یا جس نے بھی وہ پورا فارمولے دے دیے ہوئے تھے کہ کیسے وہ جو ہے ٹیکنگ کیئر آف یور سیلف ہو، اس زمانے میں ہوتی تھی. اس میں ٹیچر کا بھی رول ہوتا تھا، اس میں کسی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں تھیں. وہ آج کل کے زمانے میں بھی ان کو اڈیپٹ کیا جا سکتا ہے میرے خیال میں. اچھا سر، میرا ایک سوال ہے کہ مشیل فوکو جب لکھتا ہے ڈسپلن ان پنشمنٹ اور جینیالوجی آف سیکچولیٹی میں، جی ایسا لگتا ہے وہ اتنے ٹوس ایگزامپل دیتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ موروث کے ساتھ بہت جڑا ہوا ہوتا ہے. لیکن آپ نے جیریمی بینتھم کی بات کی، پیناپٹیکان کی، جب وہ بولتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ کانسیپٹ اس نے کہاں سے لیا ہے. تو اس پہ تھوڑا سا بات یعنی کریں وہ گے. دیکھیں نا، جرمی بینتھم کی آئیڈیالوجی فوکو کے ساتھ بالکل نہیں ملتی تھی. وہ تو ایک لبرل آئیڈیالوجی والا بندہ تھا نا. وہ لبرلزم جس کی اگلی فارم نیو لبرلزم کو وہ کرٹیسائز کرتا ہے فوکو. اور یہ جو یہ آپ نے ذکر کیا، یہ بھی بیسیکلی ایک سیریز آف لیکچر تھا جس کا نام کہ ٹیریٹوری، پاپولیشن اینڈ سیکیورٹی. ٹھیک ہے نا جی. اس میں یہ اس نے لبرلزم کو ڈسکس کیا، اور لبرلزم کے تو خلاف تھا. وہ جو پینوپٹیکون کا جو کانسیپٹ بینتھم نے دیا تھا نا، وہ تو یہی تو وہ فوکو جو کانٹراڈکشن کو ایکسپوز کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جہاں یہ انلائٹنمنٹ کا دور یونیورسل رائٹس کی اور کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی بات کر رہا تھا بظاہر، وہاں اندر یہ ڈسپلنری میکینزم جو ہے نا وہ پردے سے نیچے اسٹیبلش کر رہا تھا. ایک طرف وہ جوریڈیکل رائٹس لوگوں کو دینے کی بات کر رہا تھا، اور ایک طرف وہ دوسرے ہاتھ سے ان جوریڈیکل رائٹس کو نلیفائی کر رہا تھا ڈسپلنری میکینزم کے ذریعے. تو وہ اس حد تک تھا. اس نے پینوپٹیکون کا اگزامپل اس سے لیا ہے، لیکن وہ جیرمی بینتھم کی فلسفی کے ساتھ اگری نہیں کرتا، بلکہ اس کا تو وہ بہت سخت سویر مخالف ہے اس لبرلزم کا، جو کہ جس کا وہ حصہ تھا، جس ٹریڈیشن کا جیرمی بینتھم حصہ تھا.
بس جی. اچھا جی. کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بالکل کوئی ویلیوز اسٹینڈرڈز ان کے خلاف تھا کہ یہ نہیں ہونے چاہیے، یا وہ نہیں، وہ ویلیو اسٹینڈرڈس کے خلاف نہیں تھا، وہ صرف یہ کہتا تھا کہ ہم اس پروسیس کو سمجھیں کہ ویلیوز اور اسٹینڈرڈس بنتے کیسے ہیں اور کون بناتا ہے اور وہ کس کانٹیکسٹ میں بنائے جاتے ہیں اور کن حالات میں آپریبل ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا، جب آبجیکٹو ہے ڈسپلن کریٹ کرنا، اس کے لیے آپ کسی اور طرح کے ویلیوز اور کانسیپٹس بنائیں گے. لیکن آبجیکٹ اگر یہ ہوگا، آبجیکٹو یہ ہوگا، مقصد یہ ہوگا کہ لوگوں کو آزاد بنایا جائے، ان کو پریکٹسز آف جو ہے فریڈم کے ذریعے میں جو انسان بننا ہے وہ بنایا جائے، تو پھر ویلیوز کچھ اور طرح سے بنیں گی. وہ یہی تو اس کی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ ایبسولوٹ ویلیوز کی اور ایبسولوٹ نالج کی اور ایبسولوٹ ٹروتھ کو نہیں مانتا. وہ کہتا ہے کہ جی آپ کے سسٹم کی ریکوائرمنٹ جو ہے اس کے مطابق ویلیوز بنتی ہیں، اس کے مطابق ٹروتھ بنے گا، اس کے مطابق جھوٹ بنے گا. تو جب آپ سسٹم ایک ایسا اڈاپٹ کرنا چاہیں گے تو اس کے مطابق اس قسم کی ویلیوز بنیں گی. لیکن ایسی ویلیو کوئی نہیں ہے جو 15ویں صدی میں بھی اپلائی ہوتی تھی، 21ویں صدی میں بھی اپلائی ہوگی، یا 22ویں صدی میں بھی اپلائی ہوگی. حالات کے مطابق چیزیں بنیں گی.